السلام علیکم، آپ کو کلاسک ناول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ یہ ایک اتفاقی ملاقات تھی۔ اس اتفاقی ملاقات کے نتیجے میں زندگی نئے موڑ لے گی، اس کی خبر کسی کو نہ تھی۔ فرحت مومانی علیل تھی، وہ کافی عرصے سے علیل تھیں۔ دادی جان روز اس سے کہتی کہ وہ ان کے ساتھ ان کی عیادت کرنے چلے۔ نور ہدا کو ماموں کے گھر جاتے ہوئے عجیب سی الجھن ہوتی تھی۔ وہ گزشتہ برسوں میں جب کبھی بھی دادی جان کے ساتھ ننیال گئی، واپسی بہت جلد دل و دماغ کے ساتھ ہوتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ مرحومہ بہن کی اکلوتی نشانی سے پیار جتلاتے یا کم از کم خوشی کا اظہار ہی کر دیتے، لیکن وہاں سب کے رویوں میں سرد مہری سی جھلکتی تھی۔ عقل و شعور کی سرحد پر قدم رکھنے کے بعد نور الہدیٰ نے وہاں جانا ترک کر دیا تھا۔ دادی جان کو بھی صاف صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اسے کسی ایسی جگہ جانے کی قطعی شوق نہیں جہاں انہیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ میری چندا، اگر میں تمہیں وہاں نہ لے کے جاتی تو زندگی کے کسی موڑ پہ تو عثمان مجھ سے یہ شکوہ کر سکتے تھے کہ وہاں کے رشتہ داروں سے ملنے کیوں نہیں دیا۔ آپ نے آج تو یہ بات کر دی دادی جان، آئندہ کی تو میں خفا ہو جاؤں گی۔ آپ نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں یا عثمان زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ سے شکوہ کر سکتے ہیں؟ ہماری تو کل کائنات ہی آپ اور بابا پر مشتمل ہے۔ وہ جذباتی ہو کر دادی سے لپٹ گئی اور اس دن کے بعد ننیال بام بند ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی کبھی پلٹ کر نہ پوچھا۔ اب دادی کے پاس کسی شناسہ کا فون آیا تو پتہ چلا فرحت مومانی اب ہسپتال داخل ہے، تو اگلے دن وہ پوتی کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ یہ شہر کا سب سے مہنگا نجی ہسپتال تھا۔ فرحت مومانی بیچاری واقعی خاصی بیمار تھی۔ نور ہدا انہیں دیکھ کر پہچان ہی نہ پائیں۔ ان کی دونوں بیٹیاں ان کے پاس تھیں۔ پتہ نہیں اس بیماری نے لوگوں کے مزاج میں تبدیلی پیدا کی تھی یا اتنے برسوں بعد ملاقات ہو رہی تھی تو مخصوص سرد مہری کے بجائے گرم جوشی اپنائیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ماشاء اللہ، ہدا کتنی بڑی اور پیاری ہو گئی ہے، رباب آپی نے ماں کو مخاطب کیا۔ ہاں، بالکل نزہت کی جوانی ہے، فرحت مومانی بول اٹھی۔ نور ہدا نے پہلی بار ان کے لبوں سے اپنی مرحومہ ماں کا تذکرہ سنا تھا۔ وہ خاموشی سے مسکرا دی۔ دادی، آپ لوگوں نے اتنے عرصے پلٹ کر پوچھا تک نہیں، نہ ہی عثمان اور نور ہدا کو ہم سے ملنے کا خیال آیا تھا۔ رباب آپی کے بعد نیاب آپی نے بھی اپنائیت بھرا شکوہ کیا۔ دادی تو اس شکوے پر فقط مسکرا دیں، لیکن نور ہدا کو جی میں بڑا غصہ آیا۔ جن لوگوں نے خود بھی پلٹ کر رابطہ نہ کیا، ان کے لبوں سے یہ شکوہ کچھ بنتا نہ تھا۔ رباب اور نیاب آپی کی شادی تو خیر نور الہدیٰ کی بچپن میں ہوئی تھی اور اسے دادی کے ساتھ ان کی شادیوں میں شرکت بھی کی تھی، لیکن ابو بکر بھائی کی شادی تو بہت بعد میں ہوئی تھی اور نجیب مومانی کے ماموں کا خیال تک نہ آیا تھا کہ مرحومہ بہن کی نشانیوں کو خوشی کے موقع پر یاد رکھا جائے۔ دونوں خاندانوں کے بیچ یک طرفہ تعلق صرف تب تک قائم رہا جب تک نور النساء پوتے پوتی کو لے کر ان کے پاس جاتی رہی۔ جب انہوں نے جانا ترک کر دیا تو تعلق کی ڈور بالکل ہی ٹوٹ گئی، لیکن وہ وزدار خاتون تھی، کچھ جتانے کے بجائے فرداً فرداً سب گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے لگیں۔ بس دادی کیا بتائیں، پچھلے 6 ماہ سے تو مما کی بیماری کی وجہ سے اپنا ہوش نہیں۔ وہ تو شکر ہے ہمارے گھر میں پاس ہے، تو ایک دن رباب مومانی کے پاس ہوتی ہے تو اگلے دن میں۔ 4 دن پہلے مما کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ یہاں لانا پڑا۔ الحمدللہ اب تو خاصی بہتر ہے، امید ہے 1-2 دن میں ڈسچارج ہو جائیں گی، لیکن گھر جا کر بھی مکمل نگہداشت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابو بکر بھائی آفس سنبھالتے ہیں، ان کی بیگم اپنے 2 بچے سنبھالے، وہی ان کی مہربانی۔ جب تک ممی ٹھیک ہیں یہ ذمہ داری بھی ممی کے ساتھ ہی تھی۔ بابا خود ہارٹ پیشنٹ ہے، ممی کی بیماری کی وجہ سے ان کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ بس آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم دونوں بہنوں کو ہمت، حوصلہ، ہمارے والدین کو مکمل صحتیابی عطا فرمائے۔ نیاب آپی تھکے انداز میں دادی سے مخاطب تھیں۔ انہوں نے ان کے سامنے بھاوچ کا پردہ تک نہ رکھا۔ لہجے کی بیزاری سے صاف جھلکتا تھا کہ وہ ابو بکر بھائی کی بیوی سے کس قدر عاجز آئی ہوئی ہیں۔ نور النساء خلوص دل سے نجیب ماموں اور فرحت مومانی کی صحتیابی کی دعا کرنے لگی۔ اتنے میں ابو ذرا آ گیا تھا، ماموں کا سب سے چھوٹا بیٹا۔ دادی اور نور الہدیٰ کو بیٹھا دیکھ کر وہ فوری طور پر پہچان ہی نہ پایا۔ رسمی سا سلام کر تو لیا، پھر آنکھ کے اشارے سے بہنوں سے ان کے متعلق استفسار کیا تھا۔ ارے نہیں پہچانا، اپنی ہدا ہے یہ۔ نیاب آپی نے مسکرا کر تعارف کروایا۔ اوہ اچھا، اس نے گویا پہچان لیا۔ پھر اس کی اور دادی کی خیریت دریافت کی۔ دادی نے عادت کے مطابق اسے بھی جیتے رہو خوش رہو ٹائپ کی دعاؤں سے نوازا تھا۔ نیاب آپی، میں آ گیا ہوں، آپ نے جانا ہے تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں، بے شک رات کو آ جائیے گا۔ اسے بہن کو مخاطب کیا۔ رات بھر میں ہی رکوں؟ نیاب ذرا پریشان ہوئی۔ مجبوری ہے نا، آسم بھی صرف ہفتہ بھر کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں تو پریشان ہو کر ممی کو دیکھنے آ گئی تھی، آدھے گھنٹے بعد آسم پک کر لیں گے، رات تک ممی کے پاس ابو ذر رہ لے گا، رات کو تم آ جانا۔
صبح کی صبح دیکھی جائے گی، اللہ کرے کل ڈاکٹر ڈسچارج ہی کر دیں، ورنہ میں کوشش کروں گی آنے کی۔ وہ دونوں بہنیں ان کی موجودگی کو فراموش کر کے آپس میں ڈسکشن کرنے لگ گئیں۔ کیسے جائیں گے آپ لوگ؟ رباب جا رہی ہے نا، یہ ڈراپ کر دے گی۔ ارے نہیں فرحت، تمہارا گھر ایک طرف ہے، ہمارا دوسری طرف، کیوں تردد میں پڑتی ہو؟ ہم جیسے ہیں ویسے ہی چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نورالنساء نے سلجھ سے انکار کر دیا۔ کتنی کمزور ہو گئی ہیں فرحت مومانی، وہ اسے تو پہچانی ہی نہیں گئی۔ اس نے انہیں مخاطب کیا، بس بیٹا اللہ سے صحت اور تندرستی سے نواز دے، بیماری پر کسی کا زور تھوڑی چلتا ہے۔ دادی نے ٹھنڈی سانس بھری، اور لگتا ہے ابو بکر بھائی کی بیوی سے یہ لوگ زیادہ خوش نہیں، بلکہ رات رکنے کے معاملے پر تو مامی کے تینوں بچے بھی ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے تھے۔ سچ دادی جان، مجھے تو دیکھ کے بہت افسوس ہوا۔ دونوں دادی پوتی باتیں کرتے کرتے ہسپتال کی پارکنگ تک آ پہنچے۔ پھر اچانک کسی کو دیکھ کر نورالنساء کی آنکھیں چمکیں۔ ارے یہ تو مسز روزینہ عالم ہے، آؤ بیٹا چلتے ہیں، ان سے بھی سلام دعا کر لو۔ ایک مدت بعد نظر آئی ہیں وہ خاتون، دادی کی ہی عمر تھی، لیکن بہت نحیف اور بیمار لگ رہی تھی۔ ان کی ویل چیئر ان کی گاڑی کے پاس کھڑی تھی، اور ساتھ کھڑا نوجوان شاید اب انہیں گاڑی میں بٹھانے والا تھا، لیکن اس سے پہلے نورالنساء لپک کر ان کے پاس پہنچی۔ وہ بہت گرم جوشی سے انہوں نے خاتون کو سلام کیا۔ سلام کا جواب تو فوراً مل گیا، لیکن معمر خاتون اب انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ نور ہدیٰ منتظر تھی کہ اب بھی دادی کو لمبی چوڑی تعارفی یاد دہانی کروانی پڑے گی، لیکن حیرت انگیز طور پر مقابل کی آنکھوں میں شناسہ چمک ابھر آئی تھی۔ نورالنساء، یہ تم ہو؟ اتنے برسوں بعد کسی اسکول کے ساتھی کو دیکھا باخدا بہت خوشی ہوئی۔ آپ کیسی ہیں مسز عالم؟ بہت کمزور ہو گئی ہیں، ہسپتال خیریت سے آئی ہیں؟ ہسپتال کون خیریت سے آتا ہے نورالنساء؟ اب تو یوں سمجھو ڈاکٹرز، ہسپتال اور میرا چولی دامن کا ساتھ ہے، مہینے میں ایک بار تو یہاں لازمی حاضری دینی پڑتی ہے۔ تم سناؤ اپنا حال، کیا حال چال ہے؟ بیٹا یہ ہمارے اسکول کی پرنسپل سی مسز روزینہ عالم۔ نور ہدیٰ نے ادب سے انہیں سلام کیا۔ خاتون بہت گریسفل سی، اس بڑھاپے میں بھی ان کی شخصیت شاندار تھی۔ نور ہدیٰ نے دل ہی دل میں ان سے متاثر ہوئی تھی۔ مسز عالم نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا، پھر دادی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم لوگ بھی اب گھر ہی جا رہے ہو نا؟ آؤ بیٹھو، ہم تمہیں ڈراپ کر دیتے ہیں، راستے میں گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے بے تکلفی بھرے انداز میں دادی کو مخاطب کیا۔ وہ ایک پل میں کو ہچکچائی تھیں۔ آپ کو زحمت ہوگی مسز عالم۔ ارے کیسی زحمت، اتنی مدت بعد تو کوئی شناسا نظر آیا ہے، میں تو بولنے کو ترس جاتی ہوں، بیٹھو۔ پلیز، ان کے اتنے اصرار پر نورالنساء نے مزید انکار نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے، آپ ہمیں راستے میں اتار دیجیے گا۔ انہوں نے مادگی اظہار کر دی۔ پاس کھڑے دو خاموش نفوس دل ہی دل میں ذرا بے آرام ہوئے۔ یہ میرا نواسہ ہے اعظام۔ انہیں تعارف کا خیال آیا۔ اعظام نے نورالنساء کو سلام کیا۔ جیتے رہو بیٹا۔ نورالنساء نے اسے دعا سے نوازا اور اپنی نانی کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھانے لگا۔ ویل چیئرز فولڈ کر کے ڈگی میں رکھی، نورالنساء اور نور ہدیٰ بھی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ سارے راستے دونوں بوڑھی خواتین بیتی یادیں دہراتی رہیں۔ نورالہدیٰ مسز روزینہ عالم کی شاندار شخصیت سے متاثر ہو رہی تھی۔ ان کا دھیما لہجہ، بولنے کا خوبصورت انداز اور مخاطب کو عزت دینے کا طریقہ سب متاثر کن تھے۔ نورالنساء باتوں کے بیچ اعظام کو راستہ بھی سمجھاتی رہی۔ نورالنساء اور نور ہدیٰ کی منزل قریب آ چکی تھی۔ رہائشی کالونی کے اندر گاڑی مڑنے کا کہنے کے بجائے نور ہدیٰ نے وہیں اترنا مناسب سمجھا۔ ساتھ بیٹھی دادی کا گھٹنا دھیرے سے لایا۔ ہاں ہاں، یہیں اترتے ہیں، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے گھر، ہم دادی پوتی یہیں رکشے سے اتر کر آگے پیدل جاتے ہیں۔ اندر جانے کا کہوں تو رکشے والا 100-200 مزید اینٹ لیتا ہے۔ کسی سادگی بھرے انداز میں وہ یہاں اترنے کا جواز پیش کر رہی تھی۔ اعظام تو واقعی گاڑی روکنے ہی والا تھا، لیکن اس کی بے مروت نانوں کو کب یہ گوارا تھا؟ کیسی باتیں کرتی ہو نورالنساء، کیوں جاؤ گی اعظام کو؟ انہوں نے کہا دادی ہم تمہیں گھر لاتے ہوئے آگے چھوڑ کر آئیں گے۔ اب یہاں تک آ گئے ہیں تو ہمارے غریب خانے کو رونق بھی بخش دیجیے۔ ایک کپ چائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ گھر کے دروازے کے آگے اترتے ہوئے انہوں نے خلوص دل سے دعوے میزبانی نبھانے چاہے۔ اگر اعظام کی مصروفیت اور میری طبیعت آڑے نہ آتی تو ضرور تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتی۔ تمہیں جب بھی فرصت ملے تو رابطہ کرنا، میں ڈرائیور بھیج دوں گی، پھر خوب تسلی سے گپ شپ لگائیں گے۔ بلکہ مس مہر قریشی اور مسز رائنہ ناصر کا رابطہ نمبر بھی دینا، مجھے اگر ممکن ہوا تو ان کو بھی مدعو کروں گی۔ مسز روزینہ عالم نے پورا پروگرام ہی ترتیب دے ڈالا تھا۔ ان کے انداز و اطوار سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس اتفاقی ملاقات سے کتنی خوش ہیں۔ بہت بہتر، میں نور ہدیٰ کے ذریعے آپ کو ان لوگوں کے نمبر بھجوا دوں گی۔ میرا موبائل تو سادہ سا ہے، یہ وائس ایپ پر میسج بھیج دے گی۔ آپ کا نمبر اس نے اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا ہے، نورالنساء نے تسلی کروائی۔ دوران سفر ٹیلی فون نمبروں کا تبادلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ روزینہ نے مسکرا کر اس بات میں گردن ہلا دی تھی۔ نورالنساء پوتی کو ان کے بارے میں مزید بتانے لگی، اور شام تک گھر میں مسز عالم ہی موضوع گفتگو تھی۔ چند دن گزرنے کے بعد فرحت مومانی نے خود فون کیا تھا۔ نجیب، بچوں کو یاد کر رہے ہیں، لیکن اتنی دور آپ لوگوں کے آنے کا مسئلہ ہے۔
میں ڈرائیور بھیج دوں گی، بچوں کو بھیج دیجیے گا خالہ، 2-4 گھنٹے ماموں کے ساتھ گزار لیں، پھر ڈرائیور ہی واپس چھوڑ دے گا۔ جان سنڈے کو تو ہم انسیہ پھپھو کے یہاں جاتے ہیں، وجدان پورا ہفتہ میرا انتظار کرتا ہے۔ اور ہیرا آپی، نور آپی کا ماموں کے گھر جا کر ہم کیا کریں گے؟ بیٹا ماموں یاد کر رہے ہیں تو ملنے چلے جاؤ۔ بڑوں کو انکار کرنا بدتہذیبی ہوتی ہے۔ جن ماموں کے یاد کرنے کا خصوصی ذکر کر کے انہیں بلوایا گیا تھا، ان سے تو 5 منٹ کی سرسری سی ملاقات ہو پائی تھی۔ ہاں، فرحت مومانی ان کی دونوں بیٹیاں خاصے پرتپاک انداز میں ملی تھیں۔ حوریہ بھابی لنچ کے بعد بچوں کو لے کر بیڈ روم میں چلی گئی تھیں۔ نیاب یار، پروین سے کہہ کر ایک اسٹرانگ سی چائے تو بھجوا دینا اسٹڈی میں۔ آپی میری چائے میں چینی ذرا کم ہو، پروین سے کہہ دیجیے گا بھول جاتی ہے۔ ابو ذر بھی اٹھ گیا، یہ گھر تو پروین کے سہارے چل رہا ہے ممی، اگر میں اور رباب نگرانی پر معمور نہ ہو تو کیا بنے گا اس گھر کا؟ حوریہ بھابی نے بچوں کا صحیح بہانہ رکھا ہے، صرف کھانے کے اوقات میں کمرے سے طلوع ہوتی ہیں۔ اور بیٹا تمہاری کیا مصروفیات ہے؟ فرحت مومانی نے محبت بھرے انداز میں نور الہدیٰ کو مخاطب کیا۔ کچھ خاص نہیں مامی، بس وہی روٹین لائف، کالج والی جاتی ہو، بی ایس مکمل ہو گیا، اب انشاءاللہ ایم ایس سی میں ایڈمیشن لوں گی۔ گھر کا کام تو دادی ہی دیکھتی ہوں گی نا؟ نہیں، وہ ہیلپ ضرور کرتی ہیں لیکن میں انہیں کام کرنے نہیں دیتی۔ اب تو نہ ان کی صحت اجازت دیتی ہے، نہ اب گھر کے کام کرنے کی عمر ہے۔ انہوں نے ساری عمر ہمارے لیے وقف کیا، اب ان کی خدمت ہمارا فرض ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو بیٹا، نصرت کے بعد تمہاری دادی نے جس طرح تمہاری پرورش کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاس بیٹھا عثمان جی بھر کے بور ہو رہا تھا، لگ رہا تھا کہ مامی کو ان کی 2 بیٹیوں کو صرف نور آپا سے ہی دلچسپی تھی۔ مامی ڈرائیور سے کہیں وہ ہمیں چھوڑ آئے، عثمان بھی بور ہو رہا ہے۔ آخر اس نے مروت ایک طرف رکھتے ہوئے کہہ دیا، ڈرائیور تو چلا گیا بیٹا، تمہیں ابو ذر ڈراپ کر دے گا۔ نیاب بلا لو بیٹا ابو ذر کو، اس نے خود کو پرسکون کیا۔ مامی کو بلانے پر ابو ذر آ تو گیا تھا دادی جان کے لیکن نور توسط سے الہدیٰ کو مسز اس کا روزینہ عالم کا موڈ آف لگا۔ رابطہ 2 بچھڑی ہوئی کولیگ سے ہو گیا۔ انہوں نے سب کو اپنے گھر رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ طیبہ اور زاہدہ تو خود پہنچ جائیں گی اور تمہیں لینے کے لیے میں ڈرائیور کو بھیج دوں گی، شام ساتھ گزاریں گے، گپ شپ لگائیں گے، اور فکر نہ کرنا ڈرائیور ہی واپس چھوڑ دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ مقررہ دن ڈرائیور کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ وعدہ افاق کرنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے پریشان ہو کر اعظام کو کال ملائی۔ بیٹا میں نے نور النساء سے کمٹمنٹ کر چکی ہوں کہ انہیں لینے ڈرائیور بھیج دوں گی، وہ بیچاری میرے منتظر بیٹھی ہوں گی، اور الماس نے جانے کس کام سے ڈرائیور کو بھیج دیا ہے۔ ابھی اسے فون کیا کہتا ہے بی بی کے کام میں پھنسا ہوا ہوں، 2 گھنٹے سے پہلے واپسی ممکن نہیں۔ اعظام جانتا تھا آج نانو کی بچھڑی سہیلیوں کی گیٹ ٹوگیدر ہے، وہ بہت عرصے بعد اس نے ان کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ محض ایک ڈرائیور کے نہ ہونے پر ان کا بنا بنایا پروگرام خراب ہو۔ آپ ٹینشن نہ لیں نانو، میں آفس سے گھر کے لیے نکل رہا ہوں، آپ کی سہیلی کو میں لیتا آؤں گا۔ تم آفس سے جلدی آ رہے ہو؟ خیریت بیٹا؟ وہ متفکر ہوئی تھی، بس آج گھر آ کر آپ سے گپ شپ کراتا تھا، بھول ہی گیا تھا آج تو آپ نے اپنی کولیگز کو مدعو کر رکھا ہے۔ ہاں بیٹا، 2 کولیگز خود پہنچ رہی ہیں، مسئلہ نور النساء کا تھا، وہ ہی جو ہمیں ہاسپٹل ملی تھی۔ میں اس بیچاری کو رکشہ ٹیکسی پر آنے کی کیا زحمت دیتی، اس لیے پک اینڈ ڈراپ کی آفر کر دی۔ الماس کو علم بھی تھا کہ آج مجھے ڈرائیور کی ضرورت ہے، پھر بھی اس نے خیال نہ کیا۔ ممی کی باتوں پر اڑنا چھوڑ دیں نانو، آپ مجھے بھی تو یہ نصیحت کرتی ہیں نا، اور ڈونٹ وری میں ہوں نا، آپ کی کولیگ کو لے کر آتا ہوں، ضرورت پڑی تو واپس بھی چھوڑ آؤں گا۔ محترمہ نور النساء کی گلی میں گاڑی موڑنا ممکن نہ تھا، ایک گھر کے سامنے ٹرک کھڑا تھا اور شاید جہیز کی سامان لوڈ ہو رہا تھا۔ وہ پیدل ان کے گھر کی طرف بڑھا، لیکن دروازے پہ پہنچ کر گھنٹی بجانے کی نوبت بھی نہ آئی۔ دروازہ یکدم کھلا اور 16-17 سالہ لڑکا باہر نکلا، سر پہ ٹوپی اور انداز میں عجلت صاف ظاہر تھی کہ وہ نماز کے ارادے سے نکل رہا ہے۔ میں محترمہ نور النساء صاحبہ کو لینے آیا ہوں۔ عثمان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، وہ جانتا تھا کہ دادی کی میڈم کا ڈرائیور انہیں لینے آیا تھا، لیکن ڈرائیور اتنا خوبرو اور شاندار حلیے والا ہوگا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ دادی جان تیار ہیں، آپ 5 منٹ ویٹ کر لیں، یہ پہلا دروازہ ڈرائنگ روم کا ہے، آپ بیٹھیں، میری مسجد میں جماعت نہ مس ہو جائے، میں سامنے والی مسجد سے صرف 5 منٹ میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ عثمان نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور خود تیر کی سی تیزی سے باہر نکل گیا۔ اعظام ایک لمحے کے لیے اندر جاتے ہوئے ہچکچایا، لیکن یوں دروازے پہ کھڑے رہنا بھی مناسب نہ لگا، سو اندر بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم کا سازوسامان بیش قیمت نہ تھی، لیکن صاف ستھرا، نفیس ذوق کی ترجمانی کرتا ہوا تھا۔ نانو نے اس روز محترمہ نور النساء کو ڈراپ کرنے کے بعد ان کی بہت تعریفیں کی تھیں۔ ان کے بقول وہ خاتون بہت محنتی، فرض شناس و خوددار تھیں۔ باوقار طریقے سے بے بیوی کا طویل عرصہ کاٹنے کے بعد انہوں نے بہت سے ارمانوں سے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کی، لیکن بھی جوان سالہ بہو کی وفات کا صدمہ سہنا پڑا۔ پوتے کی پرورش کے لیے انہوں نے پھر سے کمر کس لی۔ نانو ان باہمت خاتون کا ذکر بہت محبت بھرے الفاظ میں کر رہی تھیں۔ آپ نے بھی تو ساری زندگی اپنے نواسے کے لیے وقف کر دی تھی نانو، میرا نواسا تو خود میرے جینے کا سبب اور جواز ہے، اگر تم نہ ہوتے تو سوچو تمہاری نانو کتنی تنہا ہوتی، تم تو میرے لیے خدائی تحفے ہو میرے بچے۔ وہ جذباتی ہو گئی تھیں، اتنا
اتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ ٹاپس، آپ ویسے ہی پہننے سے انکاری تھیں۔ اب سچ میں کہ عمر میری نہیں تمہاری ہے، میری بچی، اور تم کسی بھی موقع پر بوڑھی دادی کا ہار سنگار شروع کر دیتی ہو۔ میری بوڑھی دادی نے اس بڑھاپے میں کتنی خوبصورت ہے، کوئی مجھ سے پوچھو۔ سچی دادی جان، میں تو حیران ہوں کہ آپ کی آنکھوں کا شیڈ آپ کے لباس سے کیسے میچ کر جاتا ہے۔ آپ کو تو لینسز کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ سرمئی رنگ کے لباس میں آپ کی آنکھیں سرمئی لگتی ہیں، کبھی ہلکا سب شیڈ دیتی ہیں تو کبھی شربتی سی لگتی ہیں۔ میں نے دنیا میں اتنی خوبصورت آنکھیں کسی کی نہیں دیکھی۔ پوتی صاحبہ دادوں کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، اور آپ نے میرا نام تو اپنے نام سے ملتا جلتا رکھ دیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں آپ جتنی خوبصورت بھی ہوتی۔ کیا حسرت بھرا انداز تھا۔ کس نے کہہ دیا تم خوبصورت نہیں؟ چاند سا ٹکڑا ہے تمہارا، کفران نعمت مت کیا کرو، دادی نے ناراضی سے ٹوکا۔ ہاں، مگر آپ کی طرح کلر آئٹ تو نہیں ہے۔ دادی پوتی کا دلچسپ مکالمہ سن کر اعظم کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ذرا دن پہلے ان دونوں دادی پوتی سے ایک سرسری سی ملاقات میں ان دونوں پر اتنا دھیان دیا ہی کب تھا۔ آج ان کی باتیں دلچسپی کا باعث بن رہی تھیں۔ ویسے وہ جو آپ کی میڈم تھی نا، وہ بھی بہت گریسفل شخصیت کی مالک تھی، اور مجھے تو ان کے بولنے کا انداز اور ان کا لب و لہجہ بھی متاثر کن لگا تھا۔ ابھی تو تم انہیں جانتی نہیں ہی کب ہو نور ہدیٰ، ان کی شخصیت تو ایسی ہے، جوان جو ان سے ایک بار ملتا ہے ہمیشہ کے لیے گریودہ ہو جاتا ہے۔ ان کا علم، ان کا حافظہ اور ان کی ادبی ذوق، تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو تم ان کی مدح بن جاؤ گی۔ ویسے داد جان سمجھ سے باہر ہے، مجھے بوڑھے لوگوں کی کمپنی اتنی ٹریک کیوں کرتی ہے؟ میری سہیلیاں حیران کہ تم دادی کے ساتھ رہتے بور نہیں ہوتی؟ جب میں انہیں بتاتی ہوں کہ نہ صرف میری دادی میری پکی سہیلی ہیں، میری دادی کی سہیلیوں کی کمپنی بھی مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، تو سب مجھے بوڑھی روح کہتی ہیں۔ مجھے تو انسی پھپھو کے گھر جا کر ان کی ساس کے پاس بیٹھ کر اتنا مزہ آتا ہے، اور ہیرا ناراض ہوتی ہے کہ دادی میری ہیں اور گن تمہارے گاتی ہیں۔ وہ ہنسی تھی اور اعظم کو اعتراف کرنا کہ اس لڑکی کی آواز کی طرح اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ اچھا، میں نے آپ کے پرس میں 4-5 کھجوریں رکھ دی ہیں، اگر رات کا کھانا ذرا دیر سے سرو ہو تو ٹپکے سے کھجور کھا لیجیے گا، آپ جانتی ہیں آپ کی شوگر لو ہو جاتی ہے۔ اچھا بیٹا، میرا موبائل تو دیکھو، عثمان کو دیا تھا چارجنگ پر لگانے کے لیے، کبھی مسز عالم کا فون آ رہا ہو، ان کا ڈرائیور بس پہنچنے والا ہوگا۔ یہ عثمان بھی نا دروازہ چوپٹ کھلا چھوڑ گیا، بہت لاپرواہ ہو گیا۔ وہ خفگی سے بڑبڑاتی دروازہ بند کرنے بڑی تھی، ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزری تو ایک دم ٹھٹک کے رک گئی۔ اعظم اسے دیکھ کر کھڑا ہوا۔ آپ کی داد جان تیار تو بھیج دیجیے، مجھے نانو نے لینے بھیجا ہے۔ نور ہدیٰ ذرا ہکا بکا سی رہ گئی۔ اعظم کو پہچان تو فوراً گئی تھی، لیکن جس بے تکلفی سے وہ دروازے پر دستک دیے بنا ان کے ڈرائنگ روم میں براجمان تھا، وہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ جی میں بھیجتی ہوں۔ اعظم اس کی حیرت کا سبب جانتا، لیکن وضاحت کرنے سے قاصر تھا، اور جس وقت وہ محترمہ نور النساء کے ساتھ گھر سے نکل رہا تھا، عثمان نماز پڑھ کر واپس آ رہا تھا۔ آپ نے اس ڈرائیور کو دیکھا، کتنا شاندار تھا۔ ان کے جانے کے بعد عثمان نے توصیفی انداز میں نور ہدیٰ کو مخاطب کیا۔ تم سے کس نے کہا وہ یہ ڈرائیور تھا؟ میں خود اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا کہہ کر نماز پڑھنے گیا تھا۔ ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں بدھو، یہ نواسہ تھا مسز عالم کا۔ اوہ پھر ٹھیک ہے، ورنہ میرا تو حیرت سے برا حال تھا۔ ابوبکر کے چھوٹے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ فرحت ممائی نے بہت اصرار سے ان کو سالگرہ پر مدعو کیا تھا۔ حد ہوتی ہے بھئی، اب میں نے نہیں جانا۔ نور ہدیٰ کو اس بلاوے پر غصہ آ گیا۔ آج انسیہ پھپھو، ہیرا اور وجدان آئے ہوئے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ ہیرا گپ شپ لگا رہے تھے جب دادی جان کے پاس فرحت ممانی کا فون آیا تھا۔ ویسے نور، یہ جو تمہاری ممانی آج کل تم سے اتنے التفات برت رہی ہیں، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ ہیرا نے قیاس رائے کی۔ یہی بات تو میری سمجھ سے بھی بالاتر ہے کہ اتنے عرصے بعد انہیں ہماری یاد کیوں ستانے لگی، وہ بھی اتنی متواتر۔ وہ بیزاری سے بولی۔ دوسری طرف انسیہ بھی ماں سے کچھ ایسے خدشات کا اظہار کر رہی تھی۔ ارے ہم سے کیا مفاد ہوگا فرحت کو، بلا وجہ کسی کے خلوص پر شبہ نہیں کرتے، مستقل بیماری جھیل رہی ہیں بیچاری، ایسے میں خود بخود ہی دل نرم پڑ جاتا ہے۔ نزہت اکلوتی بہن تھی نجیب کی، بہن مری تو ان کی نشانیوں سے بھی منہ موڑ گئے۔ وہ لوگ اب احساس ہوتا ہوگا تو مداوا کرنے چاہتے ہیں، وہ بس۔ تم اپنی بھتیجی اور بھتیجے کو مزید شے مت دینا۔ اب بھلا بتاؤ، جب فرحت گاڑی بھجوانے کا کہہ رہی ہے تو میں یہ انکار کیسے کروں کہ ہم اتنے مصروف ہیں بی بی کہ تمہاری خوشی میں شامل ہونے کے لیے 1-2 گھنٹہ نہیں نکال سکتے، یا پھر یہ کہ تمہارے پوتے کو تحفہ دینے کی استطاعت نہیں ہم میں۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اچھا فکر نہ کریں، میں سمجھاتی ہوں نور کو، انہوں نے ماں کو تسلی دی۔ سالگرہ کا نظام بہت بڑے پیمانے پر نہ کیا گیا تھا۔ نیاب، رباب، ان کے شوہر اور بچے تھے، یا پھر حوریہ کے گھر والے۔ نور النساء کو بھی اس محدود پیمانے کی تقریب میں مدعو کیے جانے پر حیرت ہوئی، لیکن انہوں نے بیچاری بیمار فرحت کے خلوص پر محمول کیا تھا۔
سالگرہ کا کیک کٹ گیا تو نورالنساء مغرب کی نماز ادائی میں مصروف ہو گئی۔ نور الہدیٰ و دادی کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ بس اب آپ فرحت مومانی سے اجازت لیں، کھانے پر روکیں تو معذرت کر لیجیے گا، بابا اکیلے ہوں گے، پھر عثمان نے بھی اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ ریفریشمنٹ میں ہی اتنا کچھ تھا کہ اب کھانے کی گنجائش ہے بھی نہیں۔ وہ دادی کے قریب ہو کر انہیں آہستگی سے مخاطب کر رہی تھی، لیکن انداز زائل اور قطعی تھا، اٹل اور قطعی تھا۔ ہاں بیٹا چلتے ہیں، تمہاری مومانی ہے کہاں؟ باہر لان میں ہی ہے کیا؟ نہیں، ابھی نیاب آپی نے ان کے کمرے میں لے کے گئی ہیں۔ وہ پوتی کی میت میں فرحت کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا لیکن آوازیں بآسانی باہر آ رہی تھیں۔ کتنی بار بتاؤں میں آپ کو سب کو کہ نور الہدیٰ میرے معیار پر پوری نہیں اترتی؟ کیوں آپ تینوں ایک ہی بات کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ ابو ذر کی جھنجھلائی ہوئی آواز ان کے سماعت سے ٹکرائی تو گویا دونوں کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ خود غرض مت بنو ابو ذر، اس گھر کا اور ممی کا سوچو۔ ہم دونوں بہنیں کب تک اپنا گھر بار چھوڑ کر ممی کا خیال رکھ سکتی ہیں؟ نور الہدیٰ ہم ممی کے لیے ایک خدمتگار بہو ثابت ہوگی۔ ممی کی جو کنڈیشن ہے، انہیں 24 گھنٹے دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر تمہارے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ آپ لوگ صرف مومانی کا سوچ رہے ہیں، میری مرضی میری رائے۔ ممی کا سوچ رہے ہیں، میری مرضی میری رائے، میری پسند، اس کی اہمیت نہیں۔ شادی زندگی بھر کا بندھن ہے، زبردستی کا سودا نہیں۔ میں کانفیڈنٹ، میچور اور ماڈرن لائف پارٹنر چاہتا ہوں۔ نور الہدیٰ میں خوبصورتی کے سوا ہے ہی کیا، اور شخصیت کے بغیر خوبصورتی بھی میٹر نہیں کرتی۔ ایک عام ٹیپیکل گھریلو سی لڑکی میں اس سے شادی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بیزاری سے بولا۔ توہین و اشتعال کے مارے نور الہدیٰ کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے دادی کو دیکھا۔ وہ نظر چرا گئی۔ مجھ سے کیوں خفا رہی ہو میری گڑیا؟ میری توبہ جو میں نے تمہیں آئندہ وہاں جانے پر مجبور کیا۔ 2 دن سے ان سے ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہ کرتی تھی۔ میں آپ سے خفا نہیں ہوں دادی جان، جو ہوا آپ کا کیا قصور؟ بس مجھے ابو ذر بھائی کی باتوں سے تکلیف ہوئی ہے کہ اس بے رحمی سے وہ میری ذات کا تجزیہ کر رہے تھے، اور اس سے بھی زیادہ دکھ مجھے مومانی اور ان کی بیٹیوں کی خود غرضی پر ہے۔ وہ حوریہ بھابھی کو بک چکی ہیں نا۔ انہوں نے سوچا نور الہدیٰ تو اللہ میاں کی گائے ہے، بہو کے روپ میں اس سے بہتر انتخاب کوئی اور نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی ناپسندگی جاننے کے باوجود مجھے ان کے سر پر تھوپنا چاہ رہی تھی۔ اگر ہم ان کی باتیں نہ سن لیتے تو وہ کل کلا وہ لوگ رشتہ لے آتے تو آپ نے مروت کے مارے فوراً ہاں کر دینی تھی، اور میں زبردستی کسی کی زندگی کا حصہ بن جاتی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اس روز اگر ہم سالگرہ پر نہ جاتے اور باتیں نہ سنتے تو ہو سکتا تھا جانے انجانے میں وہ غلط فیصلہ بھی سرزد ہو جاتا، لیکن اب ہر طرح کے خدشے کو ذہن سے جھٹک دو۔ میرے لیے میری بچی کی عزت نفس سب سے زیادہ اہم ہے۔ فرحت کو اگر کسی طور ابو ذر کو ناراضی کر کے رشتہ مانگنے آئی تو تب بھی میرا جواب انکار ہی ہوگا۔ بالکل، اور آپ نے صرف انہیں انکار کرنا ہے، بلکہ یہ جو آپ نے انسیہ پھوپھو کے ساتھ مل کر چپکے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ مہم شروع کی رکھی ہے نا، فی الحال اس سلسلے کو بھی بند کریں۔ میں نے ابھی اور پڑھنا ہے۔ تو رشتہ کون سا بھی مل رہا ہے؟ بچے، بوڑھی دادی کی مجبوری بھی تو سمجھو۔ اپنی زندگی میں ہی تجھے گھر بار کا کرنا چاہتی ہوں۔ ہر گھڑی اللہ سے بس یہ دعا کرتی ہوں کہ میری نگاہوں کے سامنے میری نور الہدیٰ کا گھر بس جائے۔ نصرت ہوتی تو یہ فکر میرے بجائے اس کی ہوتی۔ اب میں تیری دادی بھی ہوں اور ماں بھی۔ میرا سب کچھ ہے، اور اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ بس ہر وقت ہماری فکر میں ہلکان مت ہوتی رہا کریں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی دعاؤں کو اللہ اتنی جلد سند قبولیت بخش دے گا۔ ان کی نور الہدیٰ سیپ میں چھپا وہ موتی تھا جس کی قدر کوئی گوہر شناسی کر سکتا تھا۔ ابو ذر نے جس کو عام سی گھریلو لڑکی کہہ کر مسرت کیا تھا، روزینہ عالم نے اپنی شہزادوں جیسے نواسے کے لیے اس کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ جب وہ نور الہدیٰ کا رشتہ مانگنے آئیں تو نورالنساء کو اپنے کانوں پہ یقین نہ ہوا۔ میں اعظام کی تعریف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا نواسا ہے، بلکہ وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ تم آنکھیں بند کر کے اپنی پوتی کا ہاتھ میرے نواسے کے ہاتھ میں دے سکتی ہو۔ میں اعظام کے متعلق ہر طرح کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ مجھے آپ کے کہے پر اعتبار ہے، اور میں آپ کے نواسے کے رشتے کو یقیناً اپنی پوتی کی خوش نصیبی تصور کرتی ہوں، لیکن ہمارے اور آپ کے معیار زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم سفید پوش لوگ ہیں مسز عالم۔ اگر نور الہدیٰ آپ لوگوں کے معیار پر پوری نہ اتر پائی تو جانے رشتہ نبھے گا یا نہیں؟ ابو ذر کی باتوں نے انہیں نامعلوم سے خدشے میں مبتلا کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ کا رشتہ مانگنے میں ایسے ہی تو نہیں چلی آئی نورالنساء؟ ظاہر ہے میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اعظام جیسی لڑکی سے شادی کا خواہش مند ہے۔ تمہاری پوتی اس کے خاکے پر پورا اترتی ہے، اور صرف تمہاری تسلی کے لیے بتائے دے رہی ہوں کہ یہ اعظام کی اپنی خواہش ہے، اور میرے لیے اعظام کی خواہش سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بہت آس لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، انکار مت کرنا۔ میں مامون سے مشورہ کر کے آپ کو جواب سے آگاہ کر دوں گی۔ اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہوگا۔ انہوں نے مسکرا کر مسز روزینہ عالم کو مخاطب کیا۔ حسب توقع مامون بھی اس رشتے پر شش و پنج کا شکار ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں جو بتایا،
اماں تو ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ بنتا تو نہیں، سیانے کہتے رشتہ داری اپنے جیسوں میں کرنی چاہیے۔ رب نے میری شہزادی کے لیے ایک شہزادہ بھیج دیا ہے مامون، میری دعاؤں کی قبولیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بھی تو سوچو کہ کہاں اس رشتے کو ٹھکرانا کفران نعمت کے زمرے میں نہ آئے گا۔ بہت مان اور چاہ سے رشتہ مانگا ہے انہوں نے۔ اور اعظام کے والدین؟ مامون نے اگلا سوال کیا۔ رشتہ لانے والے اس کی نانی تھی، والدین کے بارے میں ان کا سوال منطقی تھا۔ دونوں میاں بیوی ہمیشہ سے ہی اپنے کاروبار سنبھال میں مصروف رہے۔ اعظام کی پرورش اس کی نانی نے کی ہے اور اعظام نے اپنی زندگی کے بارے میں ہر فیصلے کا اختیار بھی انہیں کو سونپ رکھا ہے۔ ویسے مسز عالم کا کہہ رہی تھی کہ اگر ہمارا جواب اس بات میں ہوتا تو وہ اعظام کے والد سے تمہاری بات کروا دیں گی، تو اپنے دل کی تسلی کے لیے ان سے بھی جو پوچھنا ہو پوچھ لینا۔ ابھی تو نور بہت چھوٹی ہے ماں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا اسے جدا کرنے کا مرحلہ اتنی جلدی آ جائے گا۔ وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ بیٹیوں کو ودا کرنے کا مرحلہ ماں باپ کی زندگی کا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اعظام کی شرافت اور نجابت کی گواہی مسز عالم دے رہی ہیں اور میں انکار کر کے کفران نعمت کی مرتکب نہیں ہونا چاہتی۔ ماں کی فہم و فراست پر مامون کو ویسے ہی بھروسہ تھا۔ مسز عالم کو ہاں کہلوا دی۔ اعظام کے والد جہانگیر صاحب نے مامون سے رابطہ کر کے از خود شکریہ ادا کیا تھا۔ بس آپ یوں سمجھے اعظام ممی کا ہی بیٹا اور آپ ان سے مشورہ کر کے شادی کی تاریخ مقرر کر لیجئے گا، انشاءاللہ، جب تک میں اور میری بیوی بھی پہنچ جائیں گے۔ اعظام ممی کی طبیعت کی وجہ سے جلد شادی کا خواہش مند ہے، بس آپ لوگ اس کی خواہش کو مدنظر رکھیے گا۔ میں جلد از جلد اعظام کی خوشی دیکھنا چاہتی ہوں، میں نور الہدیٰ کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اسے جلد از جلد ہمارے گھر کی رونق بنا دیجیے۔ وہ اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے نور النساء اور مامون سے مخاطب ہوئی۔ سب کچھ اتنا اچانک طے ہو گیا کہ نور الہدیٰ کے دل و دماغ زندگی کی یہ نئی حقیقتیں تسلیم ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ ابھی اس نے تو آگے پڑھنا تھا۔ دادی جان نے شادی کی تیاریوں کے لیے انسیہ پھپھو کو بلا لیا تھا۔ ہیرا بھی ان کے ساتھ تھی اور اب اٹھتے بیٹھتے نور الہدیٰ کو اعظام کے نام پر چھیڑ کر زج کرتی رہتی تھی۔ کہاں ہم دونوں مل کر میری شادی کی تیاری کا پلان کر رہے تھے اور کہاں تم اتنی اچانک ہم سب کو چھوڑ کر اعظام احمد کے سنگ رخصت ہونے والی ہو۔ کیا فلمی سٹوری ہے نور؟ وہ آیا، اس نے دیکھا، وہ فوراً رشتہ بھجوا دیا۔ بکو مت، بکواس نہیں کر رہی، نانجان نے خود امی کو بتایا کہ رشتے میں اعظام بھائی کی اپنی پسندیدگی بھی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا ہیرا، ہم دونوں کا صرف دو بار آمنا سامنا ہوا۔ ایک بار انہوں نے ہسپتال سے واپسی میں گھر ڈراپ کیا تھا، بمشکل 20 منٹ کا سفر ہوگا، میں تو سارا راستہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ دوسری بار وہ دادی جان کو گھر لینے آئے تھے، تب تو صرف چند سیکنڈوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ اتنی تھوڑی سی دیر کے آمنے سامنے پر کون زندگی بھر کا فیصلہ کر لیتا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، جواب خود ہی مل جائے گا کہ اعظام بھائی تم پر کیوں فدا ہیں۔ خوبصورتی کی بنیاد پر شادی کا فیصلہ کرنا نیری حماقت ہے اور دادی جان نے ایسے بیوقوف بندے کو میرا جیون ساتھی چن لیا۔ حد ہے ناشکری کی نور، نانی جان نے یہ فرمودات سن لیے تو خوب کلاس لیں گی تمہاری۔ ہیرا نے اسے گھورا تو اس نے واقعی دل ہی دل میں توبہ کی تھی۔ دل کے کورے کاغذ پر تو اعظام احمد کا نام ویسے ہی نقش ہو گیا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا جب نکاح نامے پر دستخط اور ایجاب و قبول کے بعد وہ جیون ساتھی کے رتبے پر فائز ہو گیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اعظام کی ماں نے شادی سے پہلے اکلوتی بہو سے ملنے کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ نور نساء کو بھی یہ بات کھٹکی تھی، لیکن مسز عالم ہر مرحلے پر اعظام کی سرپرست کی حیثیت سے موجود تھیں۔ جہانگیر احمد نے کبھی ٹیلی فونک رابطے برقرار رکھے۔ نور الہدیٰ اپنی ساس سے پہلی شادی والے روز ہی ملی۔ ان کے انداز میں بہو کے لیے کوئی والہانہ پن نہ جھلکتا تھا۔ بارات کے ساتھ گنتی کی چند خواتین تھیں، جن میں سے اعظام کی ماں الماس جہانگیر بھی تھیں اور دلہن ان کے گھر والوں سے رسمی انداز میں مل کر وہ ایک الگ تھلگ نشست پر براجمان ہو گئی تھی۔ بیماری اور نکاہت کے باوجود مسز عالم ہر رسم اور ہر مرحلے میں پیش تھیں۔ گھر پہنچتے پر بھی وہ وہی تھی جو نئی دلہن کو والہانہ انداز میں خوش آمدید کہتے ہوئے ڈھیر دعاؤں سے نواز کے ساتھ مختلف رسومات کی ادائیگی بھی کر رہی تھی۔ نانو، آج کا دن آپ کے لیے بہت ہیکنگ تھا، آپ پلیز خود کو اور مت دکھائیں، جو باقی رسمیں رہ گئی ہیں کل کر لیجیے گا، نور الہدیٰ ہیں نا آپ کے پاس؟ اعظام نے محبت بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا اور اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر نور الہدیٰ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ آج کے دن جہاں ہر لب پر دلہن بن نور الہدیٰ کے بے پناہ حسن کا تذکرہ تھا، وہاں ہر کوئی اس کے وجیہہ دولہے کو بھی سراہ رہا تھا۔ نور الہدیٰ کی دھڑکن معمول پر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ واقعی بہت تھک تو گئی ہوں بیٹا، لیکن تم آج کے دن میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تم دونوں کو خوش باد رکھے۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ نانو چلے، میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں، رات والی نرس بھی پہنچ چکی ہے، اب آپ آرام کیجیے گا۔ وہ نرمی سے بولا تو مسز عالم اس بات میں سر ہلاتی ایک بار پھر نور کو پیار کر کے نوازی کے ساتھ چلی گئی۔ دونوں کے کمروں سے جانے کے بعد نور کے حواس ذرا بحال ہوئے۔ اب دھیان اپنوں کی جانب چلا گیا۔ عثمان، بابا اور دادی چاروں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ دادی جان بھلے سے اس عمر میں خاصی ایکٹیو تھی،
لیکن وہ ذیابیطس کی مریضہ تھی، انہیں مکمل پرہیز کروانا، وقت پر دوائی دینا نور ہدیٰ کی ذمہ داری تھی۔ بابا کا باقاعدگی سے بلڈ پریشر چیک کرنا، چٹورے عثمان کے فرمائشی پروگرام پورے کرنا، اس کی بکھری کتابوں کو سلیقے سے سمیٹ کر رکھنا، الٹ پلٹ ہوتی کپڑوں کی الماری کو بار بار ترتیب دینا، گھر میں لگے بے شمار پودوں کو پانی دینا۔ اب جانے یہ سب کام کیوں اور کیسے ہو جائیں گے؟ انسیہ پھپھو کا گھر زیادہ دور نہ تھا، نور ہدیٰ کو ان کی سادگی سے بڑا اطمینان تھا، جانتی تھی کہ وہ مصروفیات کے باوجود دادی جان وغیرہ کی طرف سے غافل نہ ہوں گی۔ اپنوں کا پاس ہونا بھی کتنی تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ نے بہن بھائیوں کا کتنا حسین رشتہ تخلیق کیا ہے، ایک دوسرے کا سہارا اور دوسرے کے ہمدرد اور غمسار۔ لیکن پھر اس کے دماغ کی روح نجیب ماموں کی طرف چلے گی۔ وہ بھی ان کے ماں کے اکلوتے بھائی تھے، انہیں مرحومہ بہن کی اولاد سے کوئی سروکار تک نہ تھا۔ دادی جان خود جا کے انہیں شادی کا کارڈ دے کر آئیں۔ شادی سے 4 دن پہلے ماموں کی طرف سے نیہا باپی ایک لفافہ دے گئی تھیں، ساتھ ہی ماموں کی مصروفیت اور مامی کی طبیعت کے بارے میں بتا کر شادی میں شرکت سے پیشگی معذرت بھی کر لی تھی۔ روپے پیسے رشتوں کا نیم البدل نہیں ہوتے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ نجیب بھانجی کو اپنی دعا میں رخصت کر دیتا، بہرحال اس کے تحفے کا شکریہ ادا کر دینا۔ نیہا باپی نے مزید وضاحت کی ضرورت محسوس نہ کی۔ نور ہدیٰ نے اس کا غرض ختم ہو گیا، 10-12 منٹ بیٹھ کر رسمی انداز میں شادی کی مبارکباد دیتی، وہ واپس سو لی تھی۔ لیکن آج اس وقت وہ ان لوگوں کے بارے میں کیوں سوچ رہی تھی؟ اس نے اپنا ذہن جھٹکا، نفاست اور سلیقے سے سجے بیڈ روم کا جائزہ لیا۔ نور ہدیٰ کا جی چاہا کہ وہ اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار گھر فون کر کے گھر والوں کی خیریت دریافت کر لے۔ دادی جان بہت حوصلے اور ہمت سے کام لینے کے باوجود آج اس کی رخصتی پہ بہت متحمل اور مزمحمل اور پس مردہ تھیں۔ پریشانی اور ٹینشن میں سب سے پہلے ان کا شوگر لیول ہی بڑھتا تھا۔ ڈیڈ بیٹی دے کر وہ فون کرنے یا نہ کرنے کی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اچانک فون کی بیل سے وہ بری طرح چونک پڑی۔ اس نے بے-تابی سے فون کان سے لگایا۔ آپی، دادی جان کی شوگر چیک کرنی ہے لیکن گلوکو میٹر نہیں مل رہا، آپ کو کچھ یاد ہے کہاں رکھا ہے؟ عثمان کی پریشان سی بات سن کر وہ بری طرح پریشان ہوں۔ عثمان، گلوکو میٹر دادی جان کی الماری میں وہیں ہوتا ہے، الماری کا لیفٹ سائیڈ والا پٹ کھولو، ایک طرف دوائیوں کا بڑا ڈبہ پڑا ہے، اس کے ساتھ ایک بڑا باکس ہے، اس میں بی پی آپریٹر بھی رکھا ہے اور گلوکو میٹر بھی۔ دیکھ چکا ہوں آپی، نہیں مل رہا۔ دادی جان کی طبیعت کیا زیادہ خراب ہے؟ خراب تو ہے لیکن بابا نے کہا میڈیسن دینے سے پہلے شوگر لیول۔ عثمان، کس سے بات کر رہے ہو؟ آپی سے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے، اسے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اور عثمان بیچارہ مزید بوکھلا گیا۔ اوکے آپی، آپ فکر نہ کریں، اللہ حافظ۔ وہ رہ کہتی رہ گئی۔ عثمان بے نے پناہ کال کاٹ اضطراب دی کا تھی اور شکار ہدیٰ ہوگی، اس نے کی چھٹی غلط نہ تھی۔ دادی جان کی طبیعت واقعی خراب تھی، اسے پریشان ہو کر دوبارہ کال ملانی چاہی، لیکن چارجنگ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ بیقراری سے لب کچلنے لگی، بیڈ سے اتر کے کمرے میں چاروں جانب نگاہ دوڑائی کہ کہیں کوئی ایسا چارجر نظر آ جائے جو اس کے فون میں لگ سکے، لیکن کمرے میں سرے سے کوئی چارجر موجود ہی نہ تھا۔ اور خدایا کیا کروں؟ وہ اپنا دلہنپا اور شرم و جھجک بھول بھال کے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے بیٹھ گئی۔ کتنے لوگوں نے بارات میں انوائٹ نہ کرنے پر شکوہ کیا، لیکن میں وہاں بیٹھ کر شکر کر رہی تھی کہ اپنے سرکل کے لوگوں کو وہاں نہ لے کر گئی۔ لیکن اب یہ سوچ کر پریشان ہوئی کہ کل ریسیپشن میں جب سب اکٹھے ہوں گے تو لوگوں کی طنزیہ ہنسی اور تمسخرانہ انداز کیسے برداشت کریں گے؟ سب کو تجسس ہے کہ ہم نے کس فیملی میں اعظام کا رشتہ جوڑا۔ کل اس کی بیوی کے گھر والے بھی موجود ہوں گے تو سب کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے کس قسم کی فیملی کا انتخاب کیا ہے۔ کتنا امبیرسنگ ہوگا ہمارے لیے۔ الماس اعظام کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے زوروں سے مخاطب ہوئی۔ کس قسم کی فیملی سے آپ کی کیا مراد ہے ممی؟ عزت دار اور شریف لوگ ہیں وہ، سفید پوش ہیں تو کیا ہوا؟ متوسط طبقے سے تعلق رکھنا کوئی جرم تو نہیں؟ آپ اپنا ماضی کیوں بھول جاتی ہیں؟ سنگل پیرنٹ ہوتے ہوئے نانوں نے جس طرح مشقت بھری زندگی گزارتے ہوئے آپ کی پرورش کی تو آپ کو تو اس تک اسٹیٹس کانشیس ہونا زیب نہیں دیتا۔ تمہارا دماغ ممی نے ہی خراب کیا ہے۔ ان کی کتابی باتیں صرف کتابوں تک ہی اچھی لگتی ہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پروگریس اپروچ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ شہراز افندی کتنا انٹرسٹڈ تھا اپنی بیٹی کے لیے تم میں، علیزے خود تمہاری طرف واضح جھکاؤ رکھتی تھی۔ اس خاندان سے رشتہ جوڑ کر ہمارا بزنس کہاں سے کہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن تمہارے اس احمقانہ فیصلے نے سب برباد کر دیا ہے۔ اسٹاپ اٹ الماس، اعظام کو اس کی زندگی سے متعلق ہر طرح کے فیصلے کا اختیار میں نے خود دیا تھا، ہمیں اس کے فیصلے کا احترام اور اس کی خوشگوار زندگی کے لیے دعا کرنی چاہیے اور بس۔ جہانگیر احمد نے بیوی کو ٹوکا۔ اعظام نے مدمن ہو کر باپ کو دیکھا، زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ باپ کو اس کی خوشیوں کی پرواہ ہے۔ ہم کو لگتا ہے یہ اس 16ویں صدی کی نمونے کے ساتھ خوشگوار زندگی جیے گا۔ اس نے یہ فیصلہ صرف ممی کی خاطر کیا ہے، اس کو ان کے لیے ایک خدمت گزار ٹائپ بہو چاہیے تھی
صرف ان کی خاطر اس نے اپنے گلے میں ایسا ڈھول لٹکا لیا ہے جو اسے ساری عمر نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹنا پڑے گا۔ وہ طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ ٹھیک ہے ممی، میں مانتا ہوں کہ میں نے فقط نانو کے لیے اہم قدم اٹھایا اور واقعی مجھے یہ ڈھول تعمر پیٹنا پڑے گا، لیکن آپ سے یہ کیوں نہیں سوچتی کہ یہ سب آپ کی خود غرضی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے؟ آپ کے پاس اپنی مال کے 2 منٹ نہیں ہیں۔ وہ 24 گھنٹے ملازموں کے رحم و کرم پہ ہیں۔ ان کی کنڈیشن کتنی سیریس ہے یہ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں۔ پچھلی نرس کی غفلت اور لاپرواہی سے ان کی جان تک خطرے سے دوچار ہو گئی تھی اور آپ کو اپنے بزنس ٹور سے ہی فرصت نہیں۔ وہ میری نہ تو صرف نانو ہے، ماں تو آپ کی ہے نا۔ اگر آپ کے دل میں ماں کے لیے محبت اور ذرا سا احساس ذمہ داری ہوتی تو شاید میں اپنی زندگی کے لیے یہ فیصلہ نہ لیتا جس کو آپ گلے میں پڑے ڈھول سے تشبیہ دے رہی ہیں۔ وہ جواباً ان سے بڑھ کر تلخ ہوا۔ بات کرتے کرتے اس کی نگاہ دروازے کی سمت اٹھی تھی اور پھر نگاہ پلٹنا بھول گئی۔ تم دونوں بلیم گیم کھیلنا بند کرو۔ اگر نظام نے یہ فیصلہ ممی کی خاطر کیا تب بھی کچھ غلط نہیں کیا۔ ممی نے بھی تو اپنی ساری زندگی اس پہ واری ہے۔ نظام بیٹا چلو جاؤ، اب الماس کی باتوں کو دل پر نہ لو، جانتے ہو نا ابھی فرسٹریٹڈ ہے، دل کی بڑاس نکال کر نارمل ہو جائے گی۔ جہانگیر احمد نے بیٹے کو مخاطب کیا، لیکن بیٹا ان کی طرف جانب متوجہ ہی نہیں تھا۔ وہ نور ہدا کو واپس پلٹتا دیکھ چکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نئی نویلی دلہن یوں مٹر گشت کرتے ہوئے لاؤنج کے دروازے تک آ پہنچے گی۔ او خدایا! ایک تھکی تھکی سانس کے لبوں سے برآمد ہوئی، جانے وہ کیا کچھ سن چکی ہوگی۔ جس وقت وہ بیڈ روم میں داخل ہوا دلہن روایتی انداز میں بیڈ پر بیٹھی نہ ملی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا نور ہدا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نظام نے اپنے دوستانہ انداز میں مخاطب کیا۔ نور نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور کیا نہ تھا اس کی نگاہوں میں۔ نظام کو خود نگاہیں چرانی پڑی۔ میرا خیال ہے تم نے میری اور ممی کی باتیں سن لی ہیں۔ نور ہدا نے اب کوئی جواب نہ دیا، لیکن اب آنسو اس کے گالوں پر پھسلنے لگے۔ وہ بے بسی سے لب کچل رہی تھی، لیکن باوجود کوشش کے وہ آنسوؤں پر بند باندھنا ممکن نہ تھا۔ ہتھیلی کی پوچھ سے آنسو پوچھتی لیکن وہ پھر سے بہنے لگے۔ پلیز کچھ تو بولو، کوئی بات کرو۔ خاموش رہنے سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تم میرے بارے میں، خصوصاً ہمارے رشتے کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو۔ میں نے یہ رشتہ دل اور دماغ کی پوری آمادگی کے ساتھ جوڑا ہے۔ تم ممی کی کسی بھی بات کو دل پر نہ لو۔ میں آپ کی ممی کی کسی بات کو دل پر نہیں لے رہی۔ میں نے خود آپ کے منہ سے آپ کی بات سنی ہے۔ آپ کو اپنی نانو کے لیے خدمت گزار بہو چاہیے تھی، اس لیے آپ نے مجھ سے یہ رشتہ جوڑا ہے، اور یہ کہ یہ ڈھول آپ کو تعمر پیٹنا پڑے گا۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کے الفاظ یاد دلا رہی تھی۔ انداز ایسا تھا کہ اب وہ کسی بات پر یقین کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں۔ میرا شبہ صحیح تھا، تم نے واقعی ہماری باتیں سن لی ہیں، لیکن تم ان باتوں کے پس منظر سے آگاہ نہیں ہو، اس لیے کسی ایک یک طرفہ فیصلے پر پہنچنے کی اتنی جلدی مت کرو۔ ہم نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے، اس بار کرنی ہے یار۔ ایک دوسرے پر بھروسے اعتماد کے بغیر بات کیسے بنے گی؟ مجھے بغیر چاہت کے کسی کی زندگی کا حصہ بننے کا قطعی شوق نہیں ہے۔ آپ کی مجبوری نے آپ کو کسی زبردستی کے اس بندھن میں بندھنے پر مجبور کیا۔ میری ایسی کوئی مجبوری نہیں، اور زندگی گزارنا تو بہت دور کی بات، میں تو آپ سے ہم کلام تک نہیں ہونا چاہتی۔ میرا بس چلے تو میں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر چلی جاؤں۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ رو کر اپنی حالت غیر ہی نہ کر لے۔ اوکے، میں تم سے کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن پلیز رونا بند کرو، ریلیکس ہونے کی کوشش کرو۔ یوں رونے سے تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ میری دادی جان کی طبیعت خراب ہے، میں نے ان کی خیریت پوچھنی ہے، اور میرے فون میں چارجنگ نہیں۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے از خود نظام کو مخاطب کیا۔ نظام نے خاموشی سے اپنا فون اس کو پکڑایا۔ اسے خدشہ تھا کہیں وہ کال نہ ملا لے۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز اس کے گھر والوں کو بھی تشویش میں مبتلا کر سکتی تھی، لیکن سدا شکر اس نے میسج کرنے پر اکتفا کیا۔ 2-3 نمبروں پر میسج کرنے کے بعد جوابی میسج موصول ہوا تھا۔ نور ہدا نے خاموشی سے موبائل واپس کی طرف بڑھا دیا۔ ہیرا نے اسے تسلی دی تھی کہ درجان اب بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی پیاری دادی کو کیسے بتاتی کیونکہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آنکھیں پھر سے ڈبڈبانے لگیں۔ کیسی ہیں دادی؟ ٹھیک ہیں، وہ اسپارٹ سے انداز میں جواب دیتی اٹھ گئی۔ اس کا رخ اب ڈریسنگ روم کی طرف تھا۔ نظام جانتا تھا کہ وہ اب اس سے خود سے مخاطب ہونے کی اجازت بھی نہیں دی کہ وہ بے بس سے انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ وہ کاملی سی لڑکی یقیناً ان کے الفاظ سن کر بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ اس کے کہے پر کب اعتبار کر پاتی، یہ آنے والے وقت نے ہی بتانا تھا، اور نظام جانتا تھا کہ فی الحال وہ اپنا بھروسہ کھو چکا ہے۔ ولیمے کے فنکشن میں اس کا سوگوار حسن عجیب چھپ دکھا رہا تھا۔ نظام نے شکر کیا کہ اس نے کسی حد تک خود کو کمپوز کر لیا تھا، لیکن اس کے گھر والے آئے تو وہ اپنی دادی کے سینے پر لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ کیا میلو ڈرامہ ہے نظام؟ ولیمے پر کون سی دلہن ایسے روتی ہے؟ الماس نخوت بھرے انداز میں اس سے مخاطب تھی۔ نظام نے جواب دینے کے بجائے انہیں تیکھی نگاہوں سے دیکھا تھا، پھر نور ہدا کی جانب بڑھا۔ وہاں نانو پہلے سے موجود تھی اور نور کی دادی کے ساتھ ساتھ وہ بھی اسے تسلی دلاسا دینے میں مصروف تھیں۔ زندگی میں کبھی چند گھنٹوں کے لیے بھی مجھ سے دور نہیں رہی، بہت چھوٹا دل ہے اس کا۔ نور نساء نے اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے اس کی پریشانی چومی۔ دل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی چھوٹا ہے۔ نظام دل ہی دل میں بڑبڑایا۔
مصوفہ اس کی کوئی بات سننے پر مادہ نہ تھی۔ ولیمے کے بعد دادی رواج کے مطابق نور الہدیٰ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ اعظام کو خدشہ تھا کہ کہیں میکے جا کر وہ کم عقل لڑکی ساری داستان عیاں نہ کر دے۔ اس نے نانو کی مدد چاہی۔ نانو سمجھائے اپنی سہیلی کو شادی کے ایک دن بعد ہی کون میاں بیوی کو جدا کرتا ہے۔ فکر نہ کرو، میں نور النساء سے بات کرتی ہوں۔ نہال ہو کر انہوں نے نواسے کو تسلی دی اور پھر جانے اپنی سہیلی سے کیا کہہ کر ان کے مطالبے سے دستبردار کروا لیا۔ غم و غصے سے نور الہدیٰ کا برا حال تھا۔ وہ ہر صورت گھر واپس آنا چاہتی تھی، مگر اعظام کے سنگ واپس سسرال ہی آنا پڑا۔ آپ کو اپنی نانو سے ایسی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ پہلی بات یہ کہ جب میں نے تمہاری دادی کو اپنی دادی تسلیم کر لیا تو تم بھی آئندہ سے نانو کو نانو ہی کہو گی۔ آئندہ تمہارے لبوں سے تمہاری نانو جیسے الفاظ نہ سنوں۔ اس نے ذرا سنجیدہ ہو کر تنبیہ کی۔ پیار محبت کی زبان تو محترمہ سمجھنے پر تیار نہ تھی۔ اعظام نے حکمت عملی بدلنے پر غور کیا۔ وہ واقعی قدرے خائف ہو کر چپ ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے نانو سے کون سی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، ذرا وضاحت کرو گی؟ وہ اب مسکرا کے بولا، میں نے نانو سے وقت یہ کہا کہ میں نے تو بھی اپنی دلہن کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں اور آپ اسے پھر سے اس کے میکے بھیج رہی ہیں۔ او ناٹ اگین۔ وہ بے بس سا کرا کر رہ گیا۔ دیکھو نور الہدیٰ، تم ایک مچور اور سمجھدار لڑکی ہو، یوں بیہیو مت کرو، میری بات سنو اور سمجھو، اور اگر تمہارا دل میری کسی بھی بات کو قبول نہ کرتا تو میں تمہیں اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ میں نے غلط کہا تھا کہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنا میری مجبوری نہیں۔ میں نکاح کے بعد آپ کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ اگر میں اپنے دل کی بات مان کر اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں گی تو میرے گھر والے جیتے جی مر جائیں گے۔ وہ تھکے ہارے انداز میں بولی، لیکن یہ جان کر کہ آپ نے یہ رشتہ زبردستی خود پر مسلط کیا، میری عزت نفس اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزاروں۔ ابھی ہم دونوں کے لیے اس رشتے سے پیچھا چھڑانا ممکن نہیں۔ میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی نانو کی خدمت کروں گی اور ان کا ہر ممکن خیال رکھوں گی، لیکن پھر ہم کسی وجہ کو بنیاد بنا کر اپنے رشتے الگ کر سکیں گے۔ نور الہدیٰ کے کہنے پر اعظام نے متاثر ہوتی نظروں سے اسے دیکھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کل سے اب تک اس بارے میں خاصی سوچ و بچار کر چکی ہے۔ آپ کی نانو نہیں، صرف نانو، اس نے تصحیح کی اور پھر نور الہدیٰ کو بات پوری کرنے کا موقع دیا تھا۔ 2-4 سال گزریں گے اور آپ مجھے اولاد نہ ہونے کے جواز بنا کر چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر ان 2-4 سالوں میں 2-4 بچے ہو گئے تو پھر؟ اعظام نے پوری سنجیدگی سے ممکنہ خدشہ بیان کیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کے اچھلی تھی۔ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے اور بچہ بھی۔ تم کچھ اور پلاننگ کیوں نہیں کرتی؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھا، لیکن بری آنکھوں کی مسکراہٹ نور الہدیٰ کو نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ میں اپنے گھر والوں سے کہہ دوں گی کہ آپ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہیں۔ کمال کا اسکرپٹ ہے، تم اسکرپٹ رائٹنگ کی طرف کیوں نہیں آتی؟ آج کل ایسے ڈرامے بہت ہٹ ہوتے ہیں۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں صرف متاثر ہو رہا ہوں۔ صرف دور سے متاثر ہونے کی اجازت ہے یا وہ بھی نہیں ہو سکتا؟ اچھا، اب خود کو اپنے دماغ کو مزید نہ تھکاؤ۔ بعد کی پلاننگ بعد کے لیے اٹھا کر رکھ دو۔ ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ کسی فوری فیصلے پر پہنچنا میری نگاہ میں حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اس باعث سے دوستانہ انداز میں سمجھا رہا تھا۔ نور الہدیٰ بنا جواب دیے خاموشی سے لب کچلنے لگی۔ ہمارے رشتے کو پنپنے کے لیے تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی مہلت دو تو صحیح یار۔ اگر کچھ عرصہ گزرنے کے باوجود تمہارا ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا تو پھر کسی بھی فیصلے پر پہنچنے میں آزاد ہو، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں نہ صرف تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ممکن تعاون فراہم کرنا پڑا کروں گا، لیکن فی الحال ذہنی طور پر خود کو اتنا مت الجھاؤ۔ وہ ابر سانس بھرے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ نور الہدیٰ کچھ لمحے خاموشی سے تکتی رہی، پھر دھیرے سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ یہ گمان کیے بیٹھی کہ اسے دن رات اعظام کی نانو کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ اس کا خیال غلط تھا۔ اعظام نے ان کی دیکھ بھال کے لیے 2 نرسز رکھی ہوئی تھیں، ایک دن میں ان کے پاس ہوتی تو دوسری کی ڈیوٹی رات کو ہوتی۔ نور الہدیٰ کو ان کی بیماری کی نوعیت کے اندازہ نہیں تھا، لیکن ان کا نحیف و نزار وجود اور بے پناہ جسمانی کمزوری اور نکاہت دیکھنے کو بآسانی نظر آ جاتی تھی۔ اعظام آفس جانے سے پہلے ان کے ساتھ ناشتہ کرتا تھا۔ اب نور الہدیٰ ان کے ہمراہ ہوتی تھی۔ وہ انہیں ساتھ دیکھ کر بے پناہ خوش تھیں۔ تم دونوں اپنا ہنی مون ٹرپ کیوں پلان نہیں کرتے؟ یہ ہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے۔ انہوں نے پیار بھرے انداز میں دونوں کو مخاطب کیا۔ جائیں گے نانو، ضرور جائیں گے، بس آج کل آفس میں کچھ مصروفیت ہے، پھر انشاءاللہ پلان کریں گے۔ اعظام نے مسکرا کر تسلی دی۔ نانو، آپ ناشتہ برائے نام کرتی ہیں، آپ کو جو پسند ہے مجھے بتائیں، میں بنا کر لاؤں گی۔ پھر آپ نے دوا بھی لینی ہوتی ہے، نور الہدیٰ نے انہیں مخاطب کیا۔ وہ یہ نوٹ کر چکی تھی کہ ان کی خوراک نہ ہونے کے برابر ہے۔ اعظام کے جانے کے بعد اس نے اسی بارے میں بات کی تھی۔ کچھ اچھا نہیں لگتا بیٹا، دوائیاں کھا کر کے منہ کا ذائقہ اتنا خراب ہو گیا کہ بھوک بالکل مر گئی ہے۔
یہ 2-4 نوالے بھی مجبوری میں لینے پڑتے ہیں۔ نور ہدا نے دل سے ان کی شفا یابی کی دعا کی۔ گھر میں اس کا ساس اس سے سامنا ہونے کے برابر تھا۔ ان لوگوں کو اپنی ہی الگ روٹین تھی۔ جہانگیر احمد تو جب ملتے تو شفقت بھرے انداز میں ان کا حال احوال ضرور دریافت کرتے، لیکن الماس تو اس سے مخاطب ہونا بھی گوارا نہ کرتی۔ وہ ساس کو کتنی ناپسند تھی یہ بات تو شادی کے اولین رات ہی جان چکی تھی، پھر بھی ان کی تیکھی نگاہیں اور نخوت بھرا انداز اس عجیب گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ نظام کی غیر موجودگی میں اس کے جائے پناہ نانو کا کمرہ ہی تھا، وہاں وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کرتی تھی۔ نظام اسے 2-4 دن بعد میکے ملوانے لے جاتا تھا، لیکن گھر والوں سے ملوا کر وہ اسے اپنے ہمراہ واپس لے آتا۔ اتنی مختصر ملاقات سے نور ہدا کے دل کی بے قراری مزید بڑھ جاتی۔ تم 1-2 دن ٹھہرنا ہے تو ٹھہر سکتی ہو۔ نظام اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کے دل کا حال جان لیتا، اور وہ اس کو کیا بتاتی کہ درجان اس کی خواہش کے آڑے آتی ہیں۔ اتنا اچھا شوہر ہے تمہارا، جب اتنی جلدی خود ملوانے لے آتا ہے تو یہاں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملاقات ہو تو جاتی ہے۔ میرا دل آپ لوگوں میں اٹکا رہتا ہے، سوچ کر آتی ہوں آؤں گی تو گھر کے کچھ کام نپٹا کر ہی چلی جاؤں، اور آپ ہیں کہ الٹا میری ہی خاطر تواضع کر کے مجھے مہمانوں کی طرح رخصت کر دیتی ہیں، منہ بنا کر شکوہ کرتی۔ اب ہماری فکر کرنا چھوڑ دو، ہمارے اسکول کے چوکیدار تھے نا رحمت، میں نے گھر کے کاموں کے لیے اس کی بہو کو رکھ لیا ہے، بیوہ ہے بیچاری، اسے اپنے بچوں کے اسکول کی فیسیں وغیرہ بھرنے کے لیے چھوٹی موٹی نوکری چاہیے تھی، اور مجھے گھر کے کاموں کے لیے کوئی مددگار۔ اللہ نے ایسی سبیل بنا دی کہ ہم دونوں کا بھلا ہو گیا۔ صاف ستھری عورت ہے، کام بھی بہت نفاست اور سلیقے سے کرتی ہے۔ مجھے ماسیوں کا کام پسند کب آتا تھا، لیکن اب گھر کے کاموں کی طرف سے بالکل بے فکر ہو گئی ہوں میں۔ جی آپی، صفیہ آنٹی کھانا بھی بہت مزے کا بناتی ہیں۔ میں بھنڈی کب کھاتا تھا، لیکن ان کے ہاتھ کی بنی بھنڈی بھی اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ پوری 2 روٹیاں کھا گیا۔ عثمان نے بھی اپنی دانست میں بہن کو مطمئن کرنا چاہا۔ اچھی بات ہے، اب لوگوں کو میری کمی محسوس نہیں ہوتی، وہ بظاہر مسکرا کر بولی، لیکن دل و دماغ میں عجیب سی یاسیت چھا گئی، اپنا وجود بالکل بے مصرف لگنے لگا۔ نظام اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا تھا، اس کی ہر ممکن خیال رکھتا تھا، لیکن وہ یہ حقیقت کیسے جھٹلاتی کہ اس کا اور نظام کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ بہت شاندار شخصیت کا مالک تھا، اس کا رہن سہن، بول چال، لب و لہجہ سب اسے بہت خاص بناتا تھا۔ وہ کھانے کی میز پر جن ڈشز کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو نور ہدا کو ان کے نام تک معلوم نہ تھے۔ آفس کے کسی معاملے پر سادہ بات شائستہ انگریزی میں کرتا۔ نور ہدا کو انگلش گرامر نور النساء نے پڑھائی تھی، اور زمانہ طالب علم میں اس انگلش کے مضمون میں پوری کلاس سے 6 نمبر آتے تھے، لیکن نظام کو دیکھ کر لگتا کہ وہ تو سوچتا بھی انگلش میں ہے، اس کا اور نظام کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ انہیں نہیں دادی جان نے کیا سوچ کر اس کی شادی نظام سے کر دی، اگر شادی کے پہلے راز کی یہ خوش فہمی ختم نہ ہوتی تو رشتہ نظام کی چاہت پر جوڑا تو شاید اپنی خوبصورتی پر ہی نازا رہتی ہے۔ اب اسے ابو ذر کی بات بھی یاد آتی، جو کس بے رحمی سے اس کی ذات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ نور ہدا میں سوائے خوبصورتی کے ہے ہی کیا، اور شخصیت کے بغیر خوبصورتی بھی میٹر نہیں کرتی۔ اس وقت ابو ذر کے بات نے اسے بری طرح سلگا دیا تھا، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ وہ سچا تھا، اور کم از کم دوگلا تو نہیں تھا۔ اسے اپنی ماں کے لیے اٹینڈنٹ کی نہیں بلکہ اپنی من پسند بیوی کی تلاش تھی۔ نور ہدا اس خاکے پر پوری نہ اتری تو وہ اپنی ماں بہنوں کے دباؤ کے باوجود رشتہ جوڑنے سے صاف انکاری تھا۔ بے جوڑی رشتے کا بوجھ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ کوئی نور ہدا سے پوچھتا۔ نظام کی ساری نرمی، حلاوت اور اپنائیت اسے مزید اذیت میں مبتلا کر دیتی۔ اپنے وسیع و عریض شاندار سجے سجائے بیڈ روم میں اس عجیب طرح کی گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ وہ لاڈلے نواسے کی دلی خواہش پوری کرنے پر بہت نازا مسرور تھیں۔ نظام کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ بھی ان کی بے پایا محبتوں کی حقدار ٹھہری تھی۔ ان کے شفیق وجود سے اسے عجیب سی دھاڑس ملتی، اگر وہ اس بات سے لاعلم ہوتی کہ نظام نے محض ان کی خاطر اس جیسی عام و گھریلو لڑکی سے رشتہ جوڑا ہے، وہ پھر بھی ان کی اتنی ہی خدمت کرتی۔ اس کا خمیر محبت سے گوندا تھا، وہ بستر پر پڑے اس نحیف بیمار بوڑھے وجود سے اسے کلی لٹزے میں عجیب سی انسیت ہو گئی۔ نظام جانتا تھا کہ وہ دن کا بیشتر وقت ان کے ساتھ گزارتی ہے۔ تم اپنی روٹین سے اپنے حساب سے سیٹ کرو، تم پر کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ تم دن بھر نانوں کے ساتھ رہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ میں آپ کی وجہ سے انہیں ٹائم دیتی ہوں تو پلیز اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ شادی کے 1 ہفتے بعد میں نے انہیں آپ کی نانوں کی بجائے صرف نانو کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ آپ کے حوالے کے بغیر بھی مجھے بہت عزیز ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہارا دل کتنا خوبصورت ہے، اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا۔ نظام نے اس پر محبت بڑی نگاہ ڈالی۔ اچھا تو یہ تو بتائیں کہ نانو تو تمہیں بہت عزیز ہے، ان کے نواسے کے لیے اب تک دل میں کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوا؟ نانو کے نواسے سے جڑا بندھن فقط مجبوری کا ہے، اور مجبوری کے سودے کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ خوش لہجے میں کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ نظام گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ علیزہ تم لوگوں کو 2 بار ڈنر پر انوائٹ کر چکی ہے۔ پرسوں میری یاور سے فون پر بات ہوئی، وہ بھی یہ گلہ ہی کر رہا تھا کہ نظام شادی کی دعوت قبول نہیں کر رہا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے، کیوں لوگوں کو اوائڈ کر رہے ہو؟ الماس نظام سے مخاطب تھی۔ نور ہدا جو کچن میں نانو کے لیے سوپ بنا رہی تھی، ماں بیٹے کا جب اس نے نظام کو اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تو اس نے 2-4 دن
انتظار کا کہہ دیا تھا۔ میں تمہیں خود چھوڑاؤں گا ان سے، پھپھو جب بھی تمہارے گھر ملی ہیں اپنی طرف سے آنے کی دعوت دی، اسی بہانے میں ان کے گھر کا چکر لگ جائے گا۔ تم 1-2 دن ٹھہر جانا تو بخوشی ٹھہر جانا۔ کوشش کروں گا جلد آ جاؤں۔ پھر ان سے پھپھو کی طرف چلیں گے۔ وہ نور الہدا سے وابستہ رشتوں کو پوری طرح آن کرتا تھا۔ نور الہدا نے اس کے لبوں سے کبھی تمہاری دادی، تمہارے بابا یا تمہارے بھائی جیسے الفاظ نہ سنے تھے۔ وہ اس کی پوری فیملی میں پوری طرح گھل مل گیا تھا۔ اس معاملے میں اس نے کبھی بھی اپنے اسٹیٹس کو آڑے نہ آنے دیا تھا۔ وہ دادی کے ہاتھ کے بنے کھانے انتہائی رغبت سے کھاتا، بلکہ اگلی دفعہ کے لیے کوئی فرمائش بھی نوٹ کروا جاتا تھا۔ کبھی نور الہدا کو بھی اپنانے کا مظاہرہ بہت بھلا لگتا تو کبھی وہ اسے فقط بہروپیہ ہی لگتا ہے۔ جس شخص کو اپنی ماں سے بات کرنے کی تمیز نہ تھی، وہ غیروں سے اتنا اخلاق کیوں کر بر سکتا ہے؟ الماس نور الہدا کی ساس تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرنے کی ٹھوس وجوہات رکھتی تھی، لیکن بیٹے کا ماں سے یہ اکڑا ہوا انداز نور الہدا کی سمجھ سے باہر تھا۔ ان سے پھپھو کی طرف جاتے ہوئے نور الہدا کے دل و دماغ میں عجیب تلاطم برپا تھا۔ الماس کا کہنا صحیح تھا، وہ اسے قابل ہی نہ سمجھتا تھا کہ اپنی سوسائٹی میں کسی سے متعارف کروا سکے۔ کیسے آنن فانن سے یہ پروگرام ترتیب دے دیا تھا۔ نور الہدا نے ان سے پھپھو کو اپنے پروگرام سے لائن میں رکھا تھا۔ وہ خواہ کے اہتمام میں پڑ جاتی۔ آپ چائے پی کر بھلے سے واپس آ کر اپنے مہمانوں کو جوائن کر لیجیے گا۔ کل آفس سے واپسی پر مجھے لیتے جائیے گا۔ گھر ذرا دور ہی ہے۔ جب نور الہدا نے اعظام کو مخاطب کیا، کون سے مہمان؟ اعظام کا انجان بننا اسے سرتا پا سلگا گیا۔ وہی جن سے سامنا نہ کروانے کی خاطر آپ کو اپنی ٹف شیڈیول میں فرصت نکال کے مجھے یہاں لانا پڑا۔ وہ پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اعظام نے لب بھینچ کر اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارے آف موڈ کی یہ وجہ ہے کہ میں حیران تھا کہ یہاں آتے ہوئے تم خوش کیوں نہیں ہو؟ ویسے بائی دا وے، تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں مہمانوں سے ملنے نہیں دینا چاہ رہا تھا؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ میں نے کل ممی کی اور آپ کی ساری گفتگو سن لی ہے، اس لیے آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے۔ واو امیزنگ! ویسے تمہیں تو لوگوں کی گفتگو ٹیپ کرنے والے کسی خفیہ ادارے کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ وہ توصیفی انداز میں طنز کر رہا تھا۔ ویسے اگر تم نے ممی اور میری گفتگو سن ہی لی تو اس نا چیز کا قصور بتا سکتی ہو؟ تم نے ہمیشہ ممی کے کہے کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا ہے، اور میں ہر بار نئے سرے سے وضاحت نہیں کر سکتا۔ تمہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں آپ سے وضاحت نہیں مانگ رہی، لیکن میں حقیقت جھٹلا نہیں سکتی۔ میں آپ کی سوسائٹی اور سرکل میں آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوں۔ آپ کو یہ بے جوڑ بندھن نہیں باندھنا چاہیے تھا۔ آج آپ نے اپنے کلوز فیملی فرینڈس کے ڈنر میں میری شمولیت سے بچنے کی خاطر افراتفری میں انسیہ پھپھو کی طرف جانے کا پروگرام بنا لیا۔ اب الٹا مجھ پر ہی خفگی جتا رہے ہیں۔ وہ کل سے اب تک یہ سوچ کر اتنا ہرٹ ہو چکی تھی، خود کو تلخ ہونے سے نہ روک پائی۔ اعظام نے ایک لفظ بولے بغیر گاڑی موڑ لی تھی۔ گھر آنے والا ہے، اب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ذرا بوکھلائی۔ اعظام نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ نور الہدا اس کی خاموشی سے ذرا خائف ہوئی تھی۔ پلیز اگلا یو ٹرن سے گاڑی موڑ لیں، میں نے ہیرا اور پھپھو کو آنے کا بتا دیا تھا۔ ان سے ایکسکیوز کر لینا، ہم واپس گھر جا رہے ہیں۔ آج کے ڈنر میں تم میرے ساتھ شرکت کرو گی۔ تمہاری غلط فہمی دور کرنے کا اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں، وہ اسمارٹ لہجے میں بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہو گئی میری غلط فہمی دور، پلیز واپس چلیں، وہ ملتجیانہ انداز میں بولی۔ اس سے الجا کا اعظام پر کوئی اثر نہ ہو۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ میرا حلیہ ایسا نہیں کہ میں مہمانوں کے سامنے جا سکوں، پلیز غصہ تھوک دیں، سوری کر رہی ہوں نا میں۔ پھپھو کی طرف ہی چل پڑیں۔ کیا ہوا تمہارے حلیہ کو؟ اچھا بھلا تو ہے۔ پھپھو کے گھر جانے کے لیے مجھے کسی خاص تیاری کی ضرورت نہیں تھی، وہ میرے اپنے ہیں، لیکن میں ممی کے مہمانوں کے سامنے ایسے جاؤں گی تو وہ بہت خفا ہوں گی۔ نور الہدا اپنی ذرا دیر پہلے والی خفگی بھول بھال کر ٹھیک ٹھاک پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ممی کی خفگی کو خاطر میں نہ لایا کرو، اس سے میں نے ایسے مشورہ دیا۔ دادی جان نے اپنی دانش میں میرے لیے شاندار ملبوسات بنوائے تھے، لیکن وہ سب کارآمد ہیں۔ نانوں نے بھی ہیوی ڈریس بنوائے تھے، میں وہ تو گھر میں نہیں پہن کر نہیں پھر سکتی، اور ممی کو میرا حلیہ اول جلول لگتا ہے۔ تو پھر تمہیں مجھ سے کہنا چاہیے تھا نا، میں تمہیں شاپنگ کروانے لے جاتا۔ اعظام بھی مزید کچھ نہ بولا۔ گاڑیاں بن جان رستوں پہ رواں دواں دی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک مشہور اور مہنگے ترین برانڈ کے آؤٹ لیٹ پہ تھے۔ تفصیلی شاپنگ بعد میں کر لیں گے، فی الحال آج کے لیے کچھ اثاثہ لے لو۔ اور جس وقت وہ اعظام کے ہمراہ گھر پہنچی تو مہمان پہنچ چکے تھے۔ الماس نے حیرانی سے بہو کو دیکھا۔ جدید تراش کے سوٹ میں وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ مطمئن ہونے کے باوجود ان کے لبوں پر نخوت بھری مسکراہٹ ابھری تھی۔ ایلیزا نور الہدا سے بہت گرم جوشی سے ملی، فراخ دلی سے اس کی خوبصورتی کو سراہا، بلکہ اعظام کو خوش قسمت ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ پورے ڈنر میں نور الہدا غیر
رہی تھی اور اس کی کلاس کا حصہ نہیں تھی، اور یہ حقیقت جانتے ہوئے وہ خود کو مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ایگزام کے ساتھ لیزا جیسی لڑکی ہی سوٹ کرتی تھی، دراز قد، پراعتماد، ماڈرن، چھا جانے والی سحر انگیز شخصیت، اور اس طبقے کی لڑکیاں حسین نہ ہوتے ہوئے بھی حسین ترین نظر آنے کے فن سے آشنا تھیں۔ وہ انتہائی پراعتماد طریقے سے ہر کسی کی گفتگو میں شریک ہو رہی تھی۔ جہانگیر احمد اور الماس دونوں اسے بہت اہمیت دے رہے تھے۔ آپ نے خواہ خواہ مجھ سے شادی کی، آپ کے ساتھ لیزا جیسی لڑکی سوٹ کرتی، پھر وہ آپ کو بھی پسند کرتی تھی، آپ نے نہ کس کا دل توڑا، ساتھ اپنے ماں باپ کی امیدوں کا بھی پاس نہ رکھا۔ میں جانتا تھا لیزا سے ملنے کے بعد یہی کیڑا تمہارے دماغ میں کلبلائے گا، اسی لیے تمہارا ڈنر اسکپ کروانا چاہتا تھا۔ وہ شاید اب بھی آپ کو پسند کرتی ہوگی۔ حقیقی زندگی ڈراموں سے بہت مختلف ہوتی ہے نور ہدیٰ۔ میری شادی کے بعد لیزے کو مجھ میں 0% بھی انٹرسٹ نہیں رہا ہوگا، اور نہ ہی وہ ڈراموں کی طرح مجھے حاصل کرنے کے لیے اوچھت کنڈے اپنائے گی اور سازشوں کے ذریعے ہمارے درمیان جدائی ڈلوانے کی کوشش کرے گی۔ ہاں، ایک زمانے میں وہ مجھ سے شادی کی خواہشمند تھی، لیکن میری عدم دلچسپی دیکھ کر اس نے بھی اپنے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے۔ عزت نفس صرف مڈل کلاس لڑکیوں کی میراث نہیں، لڑکی جس طبقے بھی ہو، اسے اپنی سیلف رسپیکٹ دوسری کسی بھی چیز سے عزیز تر ہوتی ہے۔ سو پلیز میرے اور لیزے کے بارے میں کوئی غلط فہمی دل میں نہ پالنا، وہ رسان بھرے لہجے میں سمجھا رہا تھا، لیکن اس ساری بات میں نور ہدیٰ کو صرف ایک ہی بات قابل غور لگی۔ اعظام نے بالآخر سے مڈل کلاس لڑکی ہونے کا طعنہ دے دیا۔ اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا تھا، لیکن اب اس میں مزید بحث کا یارہ نہ تھا۔ ہیرا کی شادی سے ایک ہفتہ پہلے اعظام اسے میکے چھوڑ آیا تھا۔ ان سے پھپھو کا گھر زیادہ دور نہ تھا، وہ دن بھر وہاں رہتی مگر رات کو گھر واپس آ جاتی۔ شادی کے بعد پہلی بار تو رہنے کا موقع ملا تھا۔ مہندی والی رات وہ ان سے پھپھو کے گھر میں مچی ہڑبڑانگ سے بچنے کے لیے سکون سے تیار ہونے واپس گھر آ گئی، اور جس وقت وہ نک سک سے تیار ہو کر اس سوچ و بچار میں تھی کہ اب عثمان کے ساتھ بائک پہ کیسے جا پائے گی، عثمان نے اسے اعظام کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ اس کی آمد کی ہرگز توقع نہ کر رہی تھی، سو بری طرح بوکھلا گئی۔ اب پریشان تھی نا کہ ان کپڑوں کو سنبھالتے ہوئے بائک پہ کیسے بیٹھیں گی، تو اب اعظام بھائی آپ کو وہیں چھوڑ دیں گے کہ میں تو چلا۔ وجدان کے بار بار فون آ رہے ہیں، وہ بیچارہ وہاں اکیلا لگا ہوا ہے۔ عثمان اسے اطلاع دیتا رفو چکر ہو گیا۔ اعظام کمرے میں آئے تو وہ ذرا پزل ہو کر جویلری باکس اور میک اپ کا بکھرا سامان سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ سلام کے بعد دوبارہ اعظام کو مخاطب تک نہ کیا۔ وہ کچھ دیر تک اس کی مصروفیت دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر قریب آیا۔ اچھی لگ رہی ہو، مسکراتے ہوئے توصیفی جملے سے نوازا۔ پہلے سے بکھلائی ہوئی نور ہدیٰ مزید پزل ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ اعظام کے سامنے یوں سولہ سنگار کیے کھڑی تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ دل ہی دل میں مجھے کیک پیسٹری سے تشبیہ دے رہے ہوں گے، لیکن میری مجبوری تھی۔ یہاں سب لوگ ایسی باتیں نوٹ کرتے ہیں اور نئی نئی شادی شدہ لڑکیوں کو خصوصاً وہ ہار سنگار کرنا پڑتا ہے۔ میں نے تو پھر جھومر ٹکا بھی نہیں لگایا۔ وہاں پھپھو کی جیٹھ کی بیٹی مجھ سے بھی 4 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، اس کی وہ پوری دلہن بنی بیٹھی ہے۔ تم نے تو مجھے شادی پہ انوائٹ ہی نہیں کیا۔ وہ تو آج دادی جان نے فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے تاکید کی کہ میں نے شادی میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ دادی جان کو آپ کی مصروفیت کا اندازہ نہیں ہے۔ مجھے ہے آپ نہ آتے تو میں ان سے پھپھو سے معذرت کر لیتی۔ میں نے تو آنے کے لیے دادی کا بلاوا ہی کافی سمجھا، تم بلاتی تو کیسے نہ آتا، لیکن تم آج خود سب کچھ فرض کر لیتی ہو۔ آج تو مہندی کا فنکشن ہے، آپ کی موجودگی اتنی ضروری نہیں، بھلے سے کل میرج ہال میں تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے گا۔ تو آپ واپس چلا جاؤں؟ وہ کچھ خفا ہوا۔ نہیں، میرا مطلب ہے آج وہاں جا کر آپ بور ہی ہوں گے، فیملی فنکشن ہے، کیا کریں گے جا کے؟ بور نہیں ہوں گا، اپنی پیسٹری کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہوں گا۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میری قسمت میں ایسی حسین و جمیل پیسٹری لکھی گئی ہے، لیکن بدقسمتی ہے، مجھے دیکھنے کی اجازت ہے۔ اڑانے مذاق آپ کو اس کے سوا آتا بھی کیا ہے؟ وہ خفگی سے منہ پھیر گئی۔ میری تعریف کو تم مذاق کہہ رہی ہو؟ پیسٹری کہہ کر کون بیوی کی تعریف کرتا ہے؟ تمہیں پیسٹری میں نے قرار دیا؟ تعصب کی جگہ تعجب نے لے لی۔ نور ہدیٰ خاموش رہی۔ تمہاری بدگمانی ہمارے بیچ فاصلوں کو بھی کبھی پاٹنے نہ دے گی نور ہدیٰ، وہ گہری سانس کھینچتے ہوئے بولا۔ بہرحال یہ پیسے رکھ لو، تمہیں خود سے تو خیال نہیں آیا، لیکن ہیرا کی شادی میں تمہیں کوئی گفٹ تو دینا چاہیے نا۔ میرا تو خیال ہے کیش دے دو، وہ اپنی مرضی کی چیز خرید لے گی۔ میں اتنے ڈھیر سارے پیسے دے کر آپ کی مہارت کا روب نہیں ڈالنا چاہتی، اور میں ہیرا کو شادی کا تحفہ پہلے ہی دے چکی ہوں، پیسے تھے میرے پاس۔ نور ہدیٰ نے پیسے پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں یہ پیسے اپنی مہارت کا روب ڈالنے کے لیے دے رہا ہوں۔ اعظام نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ بھی جیسے بول کے پچھتائی۔ تمہارا جو بھی مطلب تھا میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ خیر چلتا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ آپ پھپھو کی طرف نہیں چل رہے؟ نور ہدیٰ نے بے ساختہ پوچھا۔ کیا کروں گا جا کر؟ تم نے خود ہی کہا تھا فیملی فنکشن ہے۔ اعظام نے سنجیدگی سے اس کے الفاظ واپس لوٹائے۔ سوری، وہ منمنا کر یہی کہہ پائی۔ اٹس اوکے، تم اپنا فنکشن نہ خراب کرو، جاؤ، سب تمہارے منتظر ہیں۔ بابا عثمان اور دادی جان سب وہاں ہیں۔
آپ نے جو ڈراپ کر سکتے ہیں؟ اسے دھیرے سے پوچھا تھا۔ وائی ناٹ شور، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، گھر لاک کر کے آ جاؤ، اعظام سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے لیے نور ہدیٰ ساکت کھڑی بے بسی سے لب کچلتی رہی، پھر تھکے تھکے انداز میں چیزیں سمیٹنے لگی۔ شادی کے فنکشن میں اس کی بے چین نگاہیں اعظام کو تلاشتی رہیں، لیکن شاید وہ کل کی بات پر اتنا خفا ہو گیا تھا کہ آج آنے کا ارادہ ہی ملتوی کر دیا۔ سنتی ہو نورالنساء، آج نور ہدیٰ کی نظر اتار دینا، ماشاء اللہ چشم بدور بہت ہی حسین لگ رہی ہیں۔ ان سے پھوپھو کی ساس اس میں محبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، تمہارا دلہا نہیں آیا اب تک؟ اب تو بارات بھی پہنچ گئی ہے۔ جی بس پہنچنے والے ہوں گے، میں فون کرتی ہوں۔ وہ مزید سوالوں سے بچنے کی خاطر وہاں سے چلی گئی۔ سوری یار، میں تمہیں کال کر کے بتانے ہی والا تھا میں نہیں آ سکوں گا، اس نے نور ہدیٰ کے سلام کے جواب دیتے ہی بتایا تھا۔ نور ہدیٰ کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی، اسے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ کہاں کل مہندی کا فنکشن تھا کہ اٹینڈ کرنے کا ڈرامہ کر رہا تھا، اور آج اس خاص موقع پر بھی غیر حاضر تھا، بہروپیہ کہیں کا۔ نور ہدیٰ کی بدگمانی عروج پہ تھی۔ نانو کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں انہیں لے کر ہسپتال آیا ہوں، ابھی الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے، کچھ ٹیسٹ ہونا باقی ہیں، یہاں سے فارغ ہوتے ہی کافی دیر ہو جائے گی، تو منسیہ پھوپھو کو سب بتا کر معذرت کر لینا۔ کیا ہوا نانو کو؟ کہا نا طبیعت خراب ہے۔ اچھا میں بعد میں بات کروں گا، نانو کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں نانو کی صحتیابی کی دعا کرنے لگی۔ اگلے دن اس نے صبح سویرے ہی واپسی کی ٹھانی۔ دادی بھی مسز عالم کی خیریت دریافت کرنے ساتھ جانا چاہتی تھیں۔ آج ہیرا کا ولیمہ ہے، آپ پروگرام کے مطابق ان سے پھوپھو کی طرف چلی جائیں، ویسے بھی وہ آج خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی ہوں گی، اب کل یا پرسوں سہولت سے آ جائیے گا۔ اس نے انہیں منع کرنے کے بعد اعظام کو فون کیا، لیکن اس کی سوئی سوئی آواز سن کے شرمندہ ہو گئی۔ اب ابھی تک اٹھے نہیں؟ وہ خاصا سحر انگیز تھا، اس لیے اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں بس نانو کے پاس تھا، فجر پڑھ کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ خیر یہ تم نے کیسے فون کیا؟ میں آنا چاہ رہی تھی، ڈرائیور کو بھیج دیں۔ کیوں؟ آج ہی تو ہیرا کا ولیمہ ہے، تم پروگرام کے مطابق کل آ جانا، یہاں کی ٹینشن مت لو، میں آفس نہیں جا رہا، میں ہوں نانو کے پاس۔ فنکشن رات کو ہے، ممکن ہوا تو میں اٹینڈ کر لوں گی، بس آپ فی الحال ڈرائیور کو بھیج دیں، اس نے اصرار کیا۔ اوکے میں بھیجتا ہوں۔ اعظام نے مزید بحث نہ کی تھی، اور جس وقت وہ نانو کے پاس پہنچی تو انہیں دیکھ کر اسے دھچکا لگا، ایک ہفتے کے اندر مزید کمزور ہو گئی تھی۔ ابھی کیا بیماری ان کی جان کو چمٹ گئی تھی؟ اس نے یہی سوال ان سے کر ڈالا۔ بیماری بڑی پرانی ہے بیٹا، بار بار حملہ آور ہوتی ہے، ہر بار میں اسے پچھاڑ دیتی ہوں، لیکن وہ اگلی باری پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو کر حملہ کرتی ہے، اور اب تمہاری نانا بہت بری اور کمزور ہو گئی ہیں، اس بار یہ جنگ میں جیت نہیں پاؤں گی۔ میں کینسر سروائیور ہوں بیٹا، اور میرے معالج دوسرے مریضوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہمیشہ میری مثال دیتے ہیں، لیکن اب میں یہ جنگ لڑتے لڑتے تھک چکی ہوں، اور تھکا ہوا سپاہی جلد ہار مان جاتا ہے۔ آپ نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ مجھے اپنے دکھوں کا اشتہار لگانا کبھی پسند نہیں رہا، نہ ہی لوگوں کی تحرم امیز نگاہوں کا سامنا کرنا آسان لگتا ہے، اس لیے میرے ہی اپنی بیماری سے واقف تھی۔ میں آپ کی اپنی نہیں ہوں نانو؟ اپنی ہو اس لیے تو بتا رہی ہوں، اب تمہاری نانو کے پاس زیادہ مہلت نہیں بچی۔ اعظام میرے سامنے ڈاکٹر کے ساتھ میری رپورٹ ڈسکس کرنے کے ہچکچا رہا تھا، لیکن زیادہ پڑھا لکھا ہونے کا نقصان یہ ہے کہ مجھے اپنی رپورٹس پڑھ کر مرض کی سنگینی کا احساس ہو گیا، بہت پریشان ہے۔ اسے جانا تمہارا کام ہے، اس دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے، عمر خیز کون لکھوا کر آیا ہے، اور ویسے بھی اللہ نے اس مختصر زندگی میں ہر نعمت سے نوازا ہے، بس اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ آخری منزل میرے لیے بس آسان کر دے۔ میں اللہ سے خوب دعا کروں گی، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ اعظام کو حوصلہ دینے کے لیے تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا میری بچی۔ نور ہدیٰ خود کو مضبوط کیا کرتی، وہ ان کی تسلی کے لیے اس بات میں سہلاتی آنسوؤں پہ بند باندھ گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اپنے گھر سے کب لوٹی؟ سب خیریت ہے نا وہاں؟ انہوں نے حیرانی سے استفسار کیا۔ جی، اس نے بدقت سر ہلایا، مگر آنسو پھر بہنے لگے۔ میں نانو کے لیے پریشان تھی۔ الماس کی حیران نگاہیں خود پر مرکوز پا کر اسے وضاحت دینی پڑی۔ کیا ہوا ممی کو؟ وہ بری طرح پریشان ہوئے، پھر نور ہدیٰ کے جواب کا انتظار کیے بنا تیزی سے باہر نکلی تھی۔ اب ان کا رخ ماں کے کمرے کی جانب تھا۔ اعظام تمہیں کیا بتاتا؟ رپورٹس کل ہی آئی تھی الماس، وہ بیٹی کو وضاحت دیتے دیتے گویا تھک سی گئی تھی۔ مجھے میری ماں کی بیماری کی اطلاع ایک غیر لڑکی سے مل رہی ہے، آپ نے اعظام کو ہمیشہ مجھ پہ فوقی دی۔ میں نے ایک حقیقت قبول کر لی، لیکن آپ کے لیے تو اعظام کی بیوی بھی مجھ سے زیادہ اہم ہے۔ وہ کچن میں کھڑی آپ کے لیے آنسو بہا رہی تھی، اور آپ کی بیٹی ایک پرسکون نیند اور شاور لینے کے بعد ملازمت سے ناشتے کا کہنے کچن میں گئی۔ میں آپ کے لیے پریشان ہی ہو سکوں، کم از کم مجھ سے یہ تو حق نہ چھینے۔ تمہاری ماں تمہارے گھر کے ہی ایک کمرے میں مقیم ہے الماس، اور تمہاری شکل دیکھے مجھے کئی دن بیت جاتے ہیں، پھر بھی شکوہ تمہارے لبوں پہ ہی ہے۔ تمہیں ساری عمر مجھ سے بہت شکوے رہے، اب میرے سارے شکوے بھی دم توڑ جائیں گے۔ ہاں میری کوتاہی ہے، میں نے آپ کے لیے وقت نہیں نکالا، لیکن آپ کی پچھلی رپورٹ سے بالکل ٹھیک تھی، پھر یہ انن فنن کیا ہو گیا؟ اعظام نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اگر ڈاکٹر زیادہ دے تو ہم باہر چلیں گے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں مانتی ہوں میں آپ کی بری بیٹی ہوں، لیکن آپ تو میری اچھی ماں ہیں نا، پلیز میری کوتاہیوں کو معاف کر دیں، میں خود آپ کے ڈاکٹر سے بات کروں گی، آپ اپنی رپورٹ دکھائیں مجھے۔
یوں اچانک ایسی سیریس کنڈیشن تک بات کیسے جا سکتی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ الماس حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری تھی۔ مسز عالم بے بسی سے مسکرا دی۔ ایک مدت کے بعد بیٹی ماں کے لیے بے قراری کا اظہار کر رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک گہری سانس کھینچ کر وہ اسے تسلی دینے لگی۔ نورہ ہدیٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اذام کو کیسے تسلی دے۔ وہ نانو کی طبیعت کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ آفس تقریباً جانا ختم کر دیا تھا۔ زیادہ وقت مسز عالم کے ساتھ گزارتا ان کی ٹریٹمنٹ شروع ہو چکی تھی۔ نورہ ہدیٰ سب کچھ بھول بھال کے فقط ان کی خدمت پر ہی کمر بستہ تھی۔ نانو اس بیماری کی حقیقت جان لینے کے بعد حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو چکی تھی۔ میرے پیارے میری آنکھوں کے سامنے ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت موت کیا ہو سکتی ہے، وہ مسکرا کر کہتی اور پیاروں کا دل کٹ کے رہ جاتا۔ اذام انہیں ہاسپٹل لے جاتا تو الماس بھی ساتھ جاتی، اور ایسا ہی دن تھا جب ملازمہ نے نورہ ہدیٰ کو اذام کی خالہ کے آنے کی اطلاع دی۔ اذام کی خالہ؟ نورہ ہدیٰ ملازمہ کے منہ سے یہ بات سن کر جی بھر کے حیران ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں گئی تو خوبصورت نقوش والی بے تحاشا ماڈرن درمیانی عمر کی خاتون سامنے صوفے پر براجمان تھی۔ نورہ ہدیٰ جانتی تھی کہ نانو کی فقط ایک بیٹی الماس ہی ہیں۔ وہ ان خاتون کو الماس کی کوئی کزن سمجھی تھی۔ ممی اور اذام تو نانو کے ساتھ ہاسپٹل گئے ہیں، اس نے سلام دعا کے بعد انہیں آگاہ کرنا تھا۔ مجھے تو فقط اذام سے ملنا تھا، میں ہفتے پہلے ہی UK سے آئی تھی، آج رات کی میری واپسی کی فلائٹ ہے۔ پچھلی بار 5 سال پہلے آئی تھی، جب بھی اذام سے ملاقات نہ ہو پائی، اور جب خود فورن ٹور پہ تھا جب خود فورن ٹور پہ تھا، سوچا اس بار اپنی جیا کی نشانی سے مل لوں، پھر جانے کب پاکستان آنا ہو۔ جیا؟ نورہ ہدیٰ نے حیرت سے ان کی لبوں سے نکلا لفظ دہرایا۔ جویریہ اذام کی محرومہ ماں، ہم اسے پیار سے جیا کہتے ہیں۔ خاتون اپنی دھن میں بول رہی تھی اور نورہ ہدیٰ کو گویا حیرت کے 7ویں آسمان ٹوٹ پڑے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اذام کی ماں تو ممی ہیں، اس کی اسٹیپ مدر کی بات کر رہی ہوں۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں شاید الماس۔ اذام 5 سال کا تھا جب جیا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ جہانگیر بھائی نے محض 6 ماہ بعد ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ خیر ہمیں اعتراض کا حق نہیں، ان کے سامنے پوری زندگی پڑی تھی۔ دوسری شادی ان کا حق تھا۔ پھر اذام بھی اپنی سوتیلی ماں سے نانی سے بہت اٹیچڈ ہو گیا تھا۔ میرے دل کو اس طرح سے اطمینان تھا۔ ویسے بھی جیا کے علاوہ ہم سب بہن بھائی UK سیٹل تھے۔ کوئی شادی کر کے جا بسا تو کسی کو روزگار باہر لے گیا، بس ہماری جیا تھی جس کا آخری ٹھکانہ بھی یہی تھا۔ یہ ہماری کوتاہی کہ ہم نے اس کے بعد اذام سے ویسا رابطہ نہ رکھ پائے جیسا رکھنا چاہیے تھا، لیکن میں تو جب پاکستان آئی اذام سے ملنے ضرور آئی۔ وہ خود ہی وضاحت پیش کرنے لگی تھی تو نورہ ہدیٰ بس حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان کے انکشاف سن رہی تھی۔ اذام تو ایسا بے روت نکلا کہ اپنی شادی کا بتایا تک نہیں۔ اسے کہوں گی تمہیں لے کر بھائی کا چکر لگائے، اس کا سارا ننیال تو وہی ہے نا۔ ویسے کب شادی ہوئی تم دونوں کی؟ جی ابھی چند ماہ پہلے ہی۔ ماشاء اللہ اذام لکی ہے جو تم جیسی پیاری بیوی ملی۔ اچھا اس سے رابطہ تو کرو، پوچھو کب تک آئے گا۔ اور آج ویسے بھی میری واپسی ہے، بڑی ہیکٹک روٹین ہے آج کی، میں پھر بھی فرصت نکال کر آئی ہوں۔ جی میں پوچھ کر بتاتی ہوں۔ آپ کی خالہ آپ سے ملنے آئی ہیں، پوچھ رہی ہیں آپ کب تک واپس آئیں گے۔ نورہ ہدیٰ نے پوچھا۔ اسے گمان تھا کہ اذام حیرت سے پوچھے گا کہ کون سی خالہ، بلکہ وہ خود کو اس کی ممکنہ ڈانٹ کے لیے بھی تیار کرنے لگی۔ وہ عورت کوئی نوسر باز بھی ہی نہ ہو، یہ خدشہ تو فون ملاتے ملاتے ستایا تھا۔ کون؟ فری خالہ؟ اذام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے نام نہیں پوچھا، UK سے آئی ہیں اور آج رات ان کی واپسی ہے۔ اس نے سپاٹ سے انداز میں تفصیل بتائی۔ تم ان کی فلائٹ کا ٹائم پوچھ لو، بتا دو ابھی ہمیں آنے میں دیر ہے، میں ایئرپورٹ جا کر ان سے مل لوں گا۔ اذام نے مختصر سا پیغام دے کر رابطہ منقطع کر دیا۔ نورہ ہدیٰ نے اس کی خالہ تک پیغام پہنچایا دیا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، ملاقات ہو ہی جائے گی۔ انہوں نے فلائٹ شیڈیول سے آگاہ کرنے کے بعد واپسی کی راہ لی۔ نورہ ہدیٰ نے آداب میزبانی نبھانا چاہے، مگر وہ پیار سے اس کے گال تھپتھپا کر اپنی مصروفیت کا عذر پیش کرتی اسی وقت واپس چلی گئی تھی۔ نورہ ہدیٰ اگلے 2-3 دن تک منتظر رہی کہ اذام اس سے اس بارے میں بات کرے گا۔ اس نے اپنے سوتیلے رشتوں کی حقیقت سے کبھی آگاہ کیوں نہیں کیا کہ وہ اس کی جانب سے اس وضاحت کی منتظر ہی رہی، لیکن شاید اس کی نگاہ میں نورہ ہدیٰ کی کوئی وقت اور حیثیت ہی نہیں تھی۔ وہ آج کل اسے خود سے بہت دور لگنے لگا تھا۔ گمگیر سنجیدگی سے اس کے وجود کا احاطے کی رہتی، اور نورہ ہدیٰ کی کوئی روٹین کی بات کرنے کے لیے بھی اسے مخاطب کرنا ہوتا تو اسے اپنی ہمت مجتبی کرنی پڑتی۔ اذام کو تو اندازہ تک نہ تھا کہ وہ کس ذہنی کرب سے گزر رہی ہے، لیکن نانو سے اس کی پسماندگی چھپی نہ رہی تھی۔ کیا بات ہے نورہ ہدیٰ، کس وجہ سے اتنی پریشان ہو؟ الماس نے بھی نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ آج کل زیادہ ماں کے ساتھ وقت گزارتی۔ بس آپ جلدی سے اچھی ہو جائیں نانو، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میں ابھی تو ہوں نا تمہارے پاس، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اذام نے کچھ کہا؟ نورہ ہدیٰ نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنسو پوچھنے لگی۔ آج ممی کی نرس دیر سے پہنچیں گی، اس کا ابھی میرے پاس فون آیا ہے، جب تک وہ نہیں آتی تم یہاں رکنا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، واپسی میں ٹائم لگے گا۔ الماس نے نورہ ہدیٰ کو مخاطب کیا۔ پتہ نہیں انہیں واقعی ضروری کام آن پڑا تھا۔
وہ ماں اور بہو کو بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد نانو نے اسے اپنے قریب بلا کر پیار سے اس کی پریشانی کی وجہ دریافت کی۔ نظام آپ کے سوتیلے نواسے ہیں نا نانو؟ جس تعلق و رشتے کی بنیاد محبت پر قائم ہو بیٹا، اس میں سگا سوتیلا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر تم اس وجہ سے رنجیدہ ہو کہ نظام نے تم سے یہ حقیقت چھپائی تو تمہارا شکوہ بنتا۔ بیوی ہونے کے ناطے تمہیں اس کی زندگی کے ہر گوشے کا علم ہونا چاہیے۔ وہ بستر مرگ پر پڑی اس شفیق ہستی کو یہ بتا کر کیسے پریشان کرتی کہ نظام کی زندگی میں سے سرے سے کوئی حیثیت حاصل ہی نہیں۔ وہ ایک چھت تلے دو اجنبیوں کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنائیت کا وہ رشتہ جو نظام سے شروع میں قائم کرنے کی کوشش کی، وہ کبھی کب کا دم توڑ چکا تھا۔ وہ اسے قطعی لا تعلق ہو چکا تھا۔ نور ہدا کو اپنے رشتے کی ناپائیداری کا بخوبی احساس تھا، لیکن وہ اس دل کا کیا کرتی جو نظام کے نام پر دھڑکنا سیکھ چکا تھا۔ اس سے دور جانے کا تصور کرتے اس کا دم رکنے لگتا۔ اگر انہیں خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو جانے نظام اور اس کے رشتے کا کیا مستقبل ہوتا۔ الماس میری اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا باپ بے پناہ دولت مند تھا، لیکن وہ ہر اس اخلاقی برائی میں مبتلا تھا جو کسی بھی بگڑے رئیس زادے میں ہوتی ہے۔ نانو نے اسے قریب بٹھا کر دھیرے دھیرے اپنی داستان حیات سنانے کا آغاز کیا۔ وہ داستان جس کا ایک باپ نظام کے نام کا تھا۔ شوہر سے علیحدگی کے بعد ان کی بیٹی ہمیشہ ان سے شاکی رہتی اور عیش و عشرت جو اپنے باپ کے گھر سے حاصل ہوتی تھی، ماں کی وجہ سے اسے اس سے محروم ہونا پڑا۔ روزینہ سے طلاق لینے کے بجائے محض علیحدہ ہونے پر اتفاق کیا تھا۔ شوہر کا نام ساری زندگی ان کے نام کے ساتھ جڑا لا، لیکن شوہر نے ان کے ساتھ بیٹی کو بھی اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ ان کی زندگی سخت جدوجہد سے عبارت رہی۔ الماس کو بہترین زندگی فراہم کرنے کے لیے انہوں نے مقدور بھر کوشش کی، لیکن ان کے خوابوں کی پرواز بہت بلند تھی۔ زندگی کی شاہراہ پر سے جہانگیر احمد ٹکرا گئے، ایک 5 سالہ بچے کا باپ جس کی ماں کچھ عرصہ پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ جہانگیر احمد کے سٹیٹس سے الماس کو متاثر کیا۔ وہ اس کی طرف سے شادی کے پرپوزل پر فوری حامی بھر بیٹھی۔ انہوں نے بیٹی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، جانتی تھی کہ وہ جہانگیر احمد کی بیوی تو بن جائیں گی، لیکن کبھی اس کے بیٹے کی ماں نہیں بن پائیں گی، اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ 5.5 برس کا عظام جو ماں کو کھونے کے بعد ویسے ہی وہ سہما رہتا تھا، باپ کی شفقت سے بھی محروم رہنے لگا۔ الماس کو زندگی سے وہ سب مل گیا جس کی وہ خواہش مند تھی۔ جہانگیر احمد بھی کم عمر اور حسین ترین بیوی کو پا کر بہت مسرور تھے۔ دونوں میاں بیوی نئے رشتے میں مگن ہو کر نظام کو بالکل فراموش کر گئے تھے۔ سیٹ سپاٹے، لنچ، ڈنر، اور اب تو الماس نے شوہر کے ساتھ اس کا آفس بھی جوائن کر لیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے۔ الماس ماں کو بار بار جتاتی کہ جس فیصلے سے وہ اسے باز رکھنا چاہتی تھی، اس فیصلے نے اسے زندگی کی تمام مسروں سے ہمکنار کر دیا تھا، اور ماں سے اصرار کرتی کہ اب اس کے ساتھ چل کر رہیں۔ جہانگیر احمد نے نظام کو فقط ایک بار بتایا تھا کہ وہ اس کی نانو ہے، اور اب جب بھی وہ وہاں جاتی تو انہیں اپنا منظر پاتا۔ ان کی محبت، شفقت اور پناہیت پا کر وہ کھل اٹھتا تھا۔ دونوں دوسروں کے لیے کم غصہ بچہ ان کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنے لگا، اور پھر ایسا ہی دن تھا وہ نظام کے لیے ان کی پسند کا کھلونا لے کر گھر گئیں۔ الماس اور جہانگیر دونوں گھر پہ موجود نہ تھے۔ گھر کا نیا خانسامہ جو شکل سے بہت شریف اور مسکین نظر آتا تھا، اپنے مذموم اداروں کی تکمیل کے لیے نظام کے کمرے میں موجود تھا، لیکن وہ اس وقت وہاں نہ پہنچی تو جانے وہ معصوم فرشتہ کس اذیت ناک صورتحال سے دوچار ہوتا۔ خانسامہ موقع پا کر فرار ہو گیا، لیکن نظام ان سے لپٹ کر بالکل ہو دیا۔ یہ انکل بہت دنوں سے مجھ سے عجیب باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے اگر یہ کسی کو بتائیں تو سبزی کاٹنے والی چھری سے وہ میری گردن کاٹ دیں گے، اور آج تو وہ میرے کمرے میں ہی گھس گئے۔ پلیز نانا، مجھے چھوڑ کر واپس نہ جائیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ممی مجھے بالکل پیار نہیں کرتی۔ انہیں قائل نہ کیا کہیں نظام کی التجا کے سامنے دوبارہ وہ ہار گئیں، یہاں آ کر رہنے لگی۔ نظام ایک پل کے لیے ان سے جدا ہونا گوارا نہ کرتا۔ وہ اسکول کی چھٹی کے بعد ان کے اسکول کے باہر گاڑی میں 2 گھنٹے انتظار کر لیتا، لیکن اکیلے گھر نہ جاتا۔ اس کی خاطر دوسرے شہر تبادلہ ہونے پر انہوں نے ریٹائرمنٹ لینے کو ترجیح دی۔ وقت گزرتا گیا، کل کا سہما پراعتماد بچہ جوان کا روپ دھار گیا۔ آج وہ اس پر جان چھڑکتی تو نواسہ بھی ہر گھڑی ان کا دم بڑھتا۔ اس کی زندگی کی ہر کامیابی کے پیچھے ان کی مشفق نانو کا وجود تھا۔ اس کی زندگی تو نانو پر شروع ہو کر ان پر ختم ہوتی تھی۔ ان کی خواہش پر اس نے شادی کی حامی بھری، اور اب نور ہدا اس کی زندگی میں خوبصورت حقیقت تھی۔ صرف اس وجہ سے اس سے بدعنوان مت ہونا میری بچی کہ اس نے تمہیں ہمارے رشتے کی حقیقت سے باخبر رکھا۔ یہ حقیقت خود اس کے لیے بے معنی ہے۔ خدا گواہ ہے، الماس کی کوکھ سے کوئی بچہ جنم لیتا تو مجھے وہ بھی نظام سے کم عزیز ہوتا۔ یہ دل کے رشتے میں کسی کھوٹ، بناوٹ اور غرض سے پاک، ورنہ خود بتاؤ تم مجھے اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا عزیز کیوں کر ہو گئی؟ وہ میری طبیعت بگڑنے پر اتنی بادحواس کیوں ہوتی ہو؟ صرف تمہارے شوہر کی نانو ہی ہوں نا، لیکن میں جانتی ہوں میرے بعد وہ لوگ جن کی دعاؤں میں شامل ہمیشہ رہوں گی، ان میں سے ایک تم ہوگی۔ پلیز آنے کی باتیں مت کیا کریں نانو۔
وہ ان سے چمٹ کر سسکیاں بڑھنے لگی۔ مسز عالم محبت سے اس کی پشت ہولے ہولے سے لانے لگی۔ آپ کی یہ چند دن کی خدمت اس بیگانگی بھرے رویے کی تلافی کر سکتی ہے ممی، جو آپ نے ساری زندگی نانو کے ساتھ اپنایا۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ جو بھی رویہ اپنایا، میں تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ میری ماں ہے اور میں ان کی بیٹی ہوں۔ یہ حقیقت دنیا کا کوئی شخص نہیں جھٹلا سکتا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر یہ حقیقت ساری زندگی آپ خود فراموش کیے رہی ہیں۔ وطن سے باز نہ آیا۔ ناشتے کی میز پر موجود تیسرے گمسم وجود نے سہم کر اعظام کو دیکھا کہ اس قدر کٹور لگنے لگا تھا یہ شخص۔ اس وقت نور ہدیٰ کو الماس پر ترس آیا تھا، جو ہر بار کی طرح اعظام کا طنز یا وار سہ کر محض اسے گھورنے پر اکتفا کر پائی تھی۔ نور ہدیٰ، تم نے بہت دن سے اپنے گھر چکر نہیں لگایا۔ جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، بلکہ جتنا مرضی عرصہ رہ آؤ۔ نانو کی خدمت کے لیے ان کے پاس آج کل ان کی بیٹی بھی ہوتی ہیں۔ وہ جانے کیوں اتنا چڑچڑا اور تلخ ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر نور ہدیٰ کا دل لرزنے لگا۔ وہ اسے کیوں بھیج رہا تھا؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ منا کر یہی کہہ پائی۔ تمہاری دادی جان بھی ضعیف ہے نا، ان لوگوں کو بھی تمہاری ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں رہنا تمہاری مجبوری نہیں۔ پتہ نہیں تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی۔ اس نے اب توپا کا رخ نور ہدیٰ کی طرف موڑ لیا۔ جب اس نے کہہ دیا وہ نہیں جانا چاہتی تو کس حیثیت میں زبردستی کر رہے ہو؟ نور ہدیٰ، تم سکون سے ناشتہ کرو، اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالا کرو۔ ممی کے لاڈ پیار نے اس کا دماغ ساتویں عرش پر پہنچا رکھا ہے۔ ماں سے بھی بات کرنے کی تمیز نہیں، اور اب بیوی کو بھی خواہ مخواہ کے تیور دکھا رہا ہے۔
کیا نور ہدا نے کچھ کہا آپ سے؟ اذام نے بےچار ابروج کھا کر پوچھا۔ وہ بیچاری کیا کہے گی، لیکن میں اندھی نہیں ہوں۔ اس کا شاداب چہرہ کملا کا رہ گیا ہے، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے اس کی بے خوابی کے گواہ ہیں۔ کھانے کی میز پر وہ صرف رسم پوری کرنے کو بیٹھتی ہے۔ خدا رسول کو گواہ بنا کر اس لیے زندگی میں شامل کیا تھا کہ اسے لا تلقی کی مار ماروگے۔ آپ خود سے اندازے مت لگائیں۔ شادی کے بعد میں نے اس کی بدگمانی ختم کرنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن اس کا ہم ممکن خیال رکھا، مگر کسی بھی طرح اس کے احمقانہ خدشہ دور نہ کر پایا۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ایک بار اس سے اپنی محبت کا یقین دلایا تو میں اس حد تک اپنی نا کے اسیر ہو گئی، مجھے اندازہ تک نہ تھا۔ لڑکیوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے، وہ کم عقل اور بیوقوف بھی ہوتی ہیں، لیکن تم جیسے عقلمند شخص مجھے اس بیوقوفی کی امید نہ تھی۔ اگر اس سے محبت کرتے تو اظہار کرنے کی جرت بھی پیدا کرو، اور نہیں تو اسے آزاد کر دو۔ اس کی زندگی کو کھیل تماشا مت بناؤ۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ اذام بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر گھر سانس کھینچتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوا یاد سے لے لیجیے گا۔ ہاں ایک بات رہ گئی، میں نے اگر ساری زندگی آپ کو ممی کہا ہے تو صرف کہا ہی نہیں، سمجھا بھی ہے۔ بس آپ کی عادتوں سے اختلاف تھا، اور امید ہے ہمیشہ رہے گا۔ کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہو جائے گا، میں آپ کا تابعدار فرمانبردار بیٹا بن کر ہوگا۔ شب بخیر۔ وہ بے نیازی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ الماس بھیگی پلکوں کے ساتھ مسکرا دی۔ کمرے میں آیا تو نور ہدا کو دیکھ کر چونکا۔ وہ اکثر بدلے ہوئے لیے میں تھی، نیا ہیئر کٹ، جدید تراش کا سوٹ اور نو میک اپ لک کے ساتھ دمکتا ہوا چہرہ۔ پہلے کی نسبت وہ بہت کمزور لگی۔ میں نے شام کو گھر پہ فون کیا تھا، پتہ چلا تم اور ممی دونوں ہی گھر پہ نہیں ہو۔ ممی کا فون بزی تھا اور تم تو شاید فون گھر ہی چھوڑ گئی تھی۔ اذام نے اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے روٹین سے انداز میں پوچھا۔ اس کے کوئی نوٹس نہ لینے پر نور ہدا کا چہرہ مرجھا سا گیا۔ ممی مجھے اپنے ساتھ شاپنگ کروانے لے گئی تھی، اور شاپنگ کے بعد ممی یقیناً تمہیں اپنے ساتھ پارلر لے گئی ہوں گی۔ اذام نے اندازہ لگایا۔ جی میں تو منع کرتی رہ گئی، لیکن ممی نے میری ایک نہ سنی۔ نور ہدا نے جیسے اقرار جرم کیا۔ اذام نے اس کی بات سن کر مزید کوئی تبصرہ نہ کیا اور چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ باہر نکلا تو وہ ہنوز اسی پوزیشن میں براجمان تھی۔ کیا ہوا ہے نور ہدا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ پوچھے بنا نہ رہ پایا۔ نور ہدا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت وقت سے یہ فکرہ بولنے کی ہمت مجتمع کر پائی تھی۔ میں نے بھی تمہیں کچھ کہنا ہے۔ اذام اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ کہیں، میں سن رہی ہوں۔ نور ہدا کا دل کسی ممکنہ خدشے کے تحت لرزا تھا۔ نہیں، پہلے تم کو۔ اس نے فراخ دلی دکھائی۔ وہ کچھ بولنے سے پہلے تذبذب میں مبتلا ہوئی، پھر آنکھیں موند کر جی کھڑا کیا، اور جو کہنے لگی وہ اذام کی آنکھوں میں دیکھ کر نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں آپ سے تمام تر بدگمانی پر معافی چاہتی ہوں۔ آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اپنی طرف سے یہ رشتہ نبھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ آپ سے الگ ہونے کا تصور میرے لیے سہانے روح ہے۔ آپ مجھے اپنی پسند کے جس سانچے میں ڈھالنا چاہیں گے، میں ڈھل جاؤں گی۔ بات کرتے کرتے اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ بھی اپنی بات جاری رکھی۔ میں نہیں جانتی میں کب، کیسے اور کیوں کر آپ کی محبت۔ پلیز نور ہدا چپ ہو جاؤ۔ اذام نے یک لخت اس کی بات کاٹی۔ وہ پل بھر سے پہلے خاموش ہوئی، آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ اذام کو دیکھا۔ اب یقیناً سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اپنے جذبوں کے یوں بے مول ہو جانے پر اس کا دل دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اگر تم اظہار محبت میں پہل کر دیتی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ یہ حق تمہارا ہے کہ تم میرے لبوں سے میری محبت کی حقائق سنو۔ وہ اس پر محبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے دھیرے سے مخاطب ہوا۔ تمہیں تو نہیں معلوم کہ تم کب، کیوں اور کیسے میری محبت میں مبتلا ہوئی، لیکن مجھے ہر وہ لمحہ پوری جزائیت کے ساتھ یاد ہے جب تم بنا کوئی دستک دیے بے دھڑک میرے دل میں گھس کر پورے تمطراق کے ساتھ براجمان ہو گئی تھی۔ یہ اظہار مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، اور جہاں تک میری پسند کے سانچے میں ڈھالنے کی بات ہے تو تمہارا ہر روپ، ہر انداز مجھے اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے۔ چاہے یہ آج کی تمہاری ماڈرن لک ہو، بالکل عام سادہ سا گھریلو لیاپا، یا پھر سنجی سی کیک پیسٹری، تم پر ٹھہری ہر نگاہ میرے اندر ہلچل مچاتی ہے کہ میرے لیے خود کو لا تعلق پوز کرنا ایک دشوار ترین امر بن جاتا ہے۔ پلیز اذام، مجھے ایک ساتھ اتنی خوشی مت دے کہ میرا دل دھڑکنا بند ہو جائے۔ تم آنسوؤں میں اتنی خود کفیل کیسے ہو یار، جب دیکھو آنسو بہتے چلے جاتے ہیں۔ اب میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ ان آنکھوں میں دوبارہ آنسو دیکھے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ کتنے اجنبی بن گئے تھے آپ مجھ سے۔ مسکرا کر مخاطب ہونا تو دور کی بات، نگاہ تک ڈالنی بھول گئے تھے۔ آپ کی تلخی سے میں روز جلتی تھی، روز مرتی تھی۔ کس نے کہا نگاہ ڈالنا بھول گیا تھا؟ کہو تو بتا دوں۔ پچھلے ایک ہفتے میں تم نے کس رنگ کا جوڑا پہنا تھا، کس روز بالوں کی چٹیاں بنائی تھی، کس دن وقت بے ترتیب بالوں کو لپیٹ کر کیچر لگایا تھا۔ کروٹیں بدلتی ہو تو آپ سوتے وقت بھی مجھے تاڑتے تھے۔
صرف تاڑنے کی ہی تو زیادہ دیر رکھی تھی ظالم لڑکی. ظالم نہیں بیوقوف. نور ہدا نے اقرار جرم کے انداز میں اس کی تصحیح کی. اور ہاں، یہ آپ نے مجھے ابھی کیک پیسٹری کہا، دوبارہ اس پیرائے میں تعریف کی تو میں واقعی خفا ہو جاؤں گی. ایک دم سے خیال ہے تو وارننگ دی. اچھا سوری یار، کل سے روز نانو کی اسٹڈی میں جاؤں گا. شاعری کی ڈھیروں کتابیں پڑھی ہیں وہاں. روزانہ رات کو تمہیں ایک رومانٹک غزل سناؤں گا. بس ایک غزل؟ میں نہیں، تمہارے حسن کی شان میں خوب کلابیں ملاؤں گا اور روز ایک نئے پیرائے میں اظہار محبت بھی کروں گا. وہ بہت فراق دلی سے وعدے پہ وعدے کیا جا رہا تھا. نور ہدا جھیم کے مسکرائی. بس یا کوئی اور یقین دہانی؟ اس نے جھکتے ہوئے کہا. نور ہدا کے گالوں پہ حیا کی سرخی پھیل گئی. جی، سب سے ضروری یقین دہانی تو باقی رہ گئی. وعدہ کریں میری باتیں نہیں ٹالیں گے. خیر، میں نے پہلے بھی آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی مدام، لیکن آپ حکم کیجیے. آپ ممی سے بہت بدتمیزی کرتے ہیں، کتنی بری بات ہے. یہ خود سوچیں، کل کو آپ کے بچے آپ سے اتنی بد لحاظی سے بات کریں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا. مطلب؟ نور ہدا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی. مطلب کل کو جب میرے بچے ہوں گے تمہیں ممی مجھے بابا بلائیں گے تو کتنا اچھا لگے گا. خوش ہوتے ہوئے بولے. میں بچوں کی بدتمیزی کی بات کر رہی ہوں تو انہیں تمیز سکھانا تمہاری ذمہ داری ہوگی نا. مجھ سے کیا کہہ رہی ہو؟ کس خوبصورتی سے اس نے بات گھمائی تھی. کیوں جناب، صرف میری ذمہ داری کیوں ہونے لگی؟ بچوں کی بہترین پرورش ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ چمک کے بولی. میرے پاس کب اتنی فرصت ہوگی؟ آدھے سے زیادہ دن تو آفس میں گزارتا ہوں. بچے تو تمہیں خود ہی سنبھالنے ہوں گے. یعنی آپ آفس سے واپس آ کر بھی بچے سنبھالنے میں مدد نہیں کریں گے؟ آفس سے واپسی پر میں بچوں کی ماں کو سنانے والی غزلیں یاد کروں گا یا پھر انہیں سنبھالتا پھروں گا. حد کرتی ہو یار. وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا. اس بار نور ہدا بھی ہنسی نہ روک پائی. یوں ہی ہنسی مسکراتی رہا کرو. ہاں، ممی کے اور میرے تعلقات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ماں بیٹے کے آپس کا معاملہ ہے. وہ اس پر محبت پاش نگاہ ڈالتے ہوئے بولا. لیکن نور ہدا نے کچھ کہنے کو لب کھولنا چاہے مگر عذاب کی جذبے لوٹاتی مسکراتی نگاہوں کا سامنا نہ کر پائی. وہ بے ساختہ ہی نگاہیں جھکا گئی. چہرے پر حیا آلود مسکان بکھر گئی تھی. ختم شد.